یہ آپ لوگ ماشاءاللہ تیار ہیں؟ تیار ہیں سننے کے لیے؟ کتاب آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے؟ یعنی کتابیں گرے کا کپڑے جزاک اللہ خیر۔ چلیے درس شروع کرنے سے پہلے جو ہے 2-3 باتیں ہم یاد رکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم حبب الينا الايمان وزينه في قلوبنا وكره الينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم زينا بزينة الايمان واجعلنا هداة المهتدين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت ذکر کے لیے بہت اہم ہے، اور ذکر کے اندر قرآن اور حدیث کی باتیں کرنا، قرآن اور حدیث کا علم حاصل کرنا، یہ ذکر کی اعلیٰ ترین قسم ہے، بڑی قسم ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھوں جو عصر کے بعد سے لے کر مغرب تک اللہ کو یاد کریں، کیونکہ عصر سے لے کر مغرب کا وقت ذکر کے لیے بہت ہی اہم وقت ہے، بلکہ صبح شام کی جو دعائیں ہیں ان کا وقت فجر کے بعد اور عصر کے بعد، اور اللہ نے کہا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ، سورج نکلنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو اور سورج ڈوبنے سے پہلے بھی اللہ کی تسبیح بیان کرو، بہت اہم وقت۔ اور اس سلسلے میں کہ عصر کے بعد سے لے کر مغرب کا وقت اتنا قیمتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بخاری کتاب الصلاح میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما اجلکم فی اجل من خلا من الامم کما بین صلاة العصر الى غروب الشمس، تمہاری مثال پچھلی امتوں کے مقابلے میں ایسی ہی ہے، تمہاری مثال یعنی اس امت کی مثال گزشتہ جو امتیں گزر چکی ہیں، پچھلی امتیں جو گزر چکی ان کی مثال ایسی ہی ہے کہ گویا سورج نکلنے سے لے کر عصر کا وقت جا چکا۔ دنیا کی مثال یہ نہ کہ سورج نکلنے سے لے کر غروب تک، جو سورج نکلتا ہے سن رائز جو ہے، سورج نکلنا اس وقت سے لے کر سورج جو غروب ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہی ہے گویا کہ پوری دنیا ایک دن ہے، بس دنیا کا اتنا بڑا حصہ گزر چکا کہ سورج نکلنے سے لے کر عصر کا وقت جا چکا ہے، میرے درمیان اور قیامت کے درمیان اتنا ہی فرق ہے جتنا عصر اور مغرب کے درمیان۔ تو عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت یہ بہت قریب ترین وقت ہے، اس لیے اللہ نے عصر کی قسم کھائی ہے، والعصر ان الانسان، عصر کی نماز، یا تو اس سے عصر کی نماز مراد ہے یا زمانہ مراد ہے، تو اللہ نے عصر کی قسم کھائی، بہت قیمتی وقت ہے۔ جو لوگ ان اوقات میں اللہ کو یاد کریں گے، ذکر کریں گے، دعائیں پڑھیں گے، علم حاصل کریں گے، وہ بھی اللہ کے ہاں بہت ہی زیادہ قیمتی ہیں۔ تو الحمدللہ یہ مبارک وقت ہمیں نصیب ہوا، اللہ تعالی ہمارے اور آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہمیں ذاکرین، شاکرین، قانتین، خاشعین میں شامل فرمائیں۔ اللہم انا علی ذکرک
وشکرک وحسن عبادتک۔ ہمارا جو آج کا جو سبق ہے جو باقی ہے انشاءاللہ بہت تیزی کے ساتھ انشاءاللہ چلیں گے کہ جس طریقے سے نماز کے شروط ہیں کہ نماز پڑھنے سے پہلے 9 ایسی چیزیں ہیں کہ جب تک وہ نہیں پائی جائیں گی نماز شروع کرنا جائز نہیں ہے، جیسے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نیت کا صحیح ہونا، قبلے کا استقبال، ستر عورت یعنی شرمگاہ کا چھپانا الی آخر۔ اسی طرح نماز کے 14 ارکان ہیں جس میں قیام ہے، سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، رکوع ہے، سجود ہے، رکوع کے بعد اطمینان سے کھڑا ہونا، سجدہ کرنا، دونوں سجدے کے بیچ میں اطمینان سے رہنا، 14 ارکان ہیں۔ اور اس کے بارے میں تفصیلی باتیں الحمدللہ بتایا جا چکا ہے۔ رکن چھوٹنے پر سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا بلکہ اس رکن کو بھی لوٹانا پڑے گا اور سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے سے نماز کے واجبات بھی بتائے گئے 8، اور واجبات سے متعلق بتایا گیا کہ اگر واجب چیزوں میں سے کوئی چیز چھوٹ جائے تو سجدہ سہو کرنے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی، سجدہ سہو کرنے سے وہ کمی پوری ہو جائے گی۔ اسی طرح نماز کی سنتیں بتائی گئی جو لاتعداد ہیں، جیسے ثنا پڑھنا، حالت قیام میں رکوع سے پہلے یا رکوع کے بعد دائیں ہتھیلی یعنی دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پہ رکھنا، اور اسی طریقے سے پہلے تشہد میں افتراش کرنا بیٹھنے کی جو صورت ہے، اور آخری تشہد میں تورک کرنا خاص کیفیت کے ساتھ جو آخری رکعت میں بیٹھتے ہیں، وغیرہ ذالک، یہ سب کیا ہے؟ سنت ہے۔ لیکن شیخ کی تحقیق کے مطابق 8 ایسی چیزیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے، 8 ایسے اعمال ہیں، 8 ایسی حرکتیں ہیں جن سے نماز باطل ہو جائیں گی۔ جب باطل ہو جائیں گی تو وہاں سجدہ سہو سے کام نہیں چلے گا، اور سرنا نماز لوٹانا پڑے گا، یہ یاد رکھیں۔ رکن چھوٹے گا تو اس رکن کو لوٹا تو سجدہ سہو کرنا، واجب چھوٹے گا تو سجدہ سہو سے کام چل جائے گا۔ لیکن جن چیزوں سے نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر ان میں سے کسی بھی چیز کا ارتکاب کریں تو پھر سے نماز پڑھنی پڑے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ سب کو آ رہا ہے؟ الحمدللہ۔ چلیے، ان میں سے نماز میں بات کرنا، لیکن نماز میں جان بوجھ کے بات کیا تب مسئلے کا علم نہیں ہے، گفتگو کر لیا تو نماز ہو جائے گی اور سجدہ سہو کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ کہ مالک بن حویرث نے نماز میں بات کیا تو معلوم ہے ہم لوگ مالک بن حویرث نہیں ہے، استغفر اللہ۔ دیکھیے معاویہ السلمی، کیا نام تھا؟ معاویہ السلمی، جو ابھی نئے اسلام لائے تھے، انہوں نے نماز میں بات کر لیا۔ کیسے بات کیا؟ ان کو آئی چھینک، کیا آئی؟ چھینک آ گئی، تو انہوں نے تکبیر جو الفاظ ہیں اس کو زور سے پڑھنا شروع کیا، ربنا لک الحمد کثیرا طیبا، یا اس طرح کے الفاظ ہیں اس کو بآواز بلند پڑھ، کما تحب و ترضی، زور سے پڑھا۔ تو لوگوں نے جو ہے یضربون علی افخاذہم، صحابہ نے اپنے سانوں پر بیٹھنا مارنا شروع کیا، جیسے اسے مار کے چپ کرا، کیونکہ نماز میں بات کرنا درست نہیں تھا، اس پہ مارا اشارہ کرنے کے لیے۔ اس کا مطلب کہ نماز میں بات نہیں کر سکتے، لیکن اگر ٹکنا ہو تو اشارہ کر سکتے سے مارا۔ تو ان کو آ گیا غصہ، کہا کہ ویلکم، سب اتنا نہیں تباہی ہے تمہارے لیے، کیوں میری طرف گھر گھر کے دیکھ رہا ہوں، کیوں خاموش کرا رہا ہے؟ خود بولنا شروع کر دیا۔ جب نماز ختم ہو گئی تو اللہ کے نبی نے کہا من المتکلم، کس نے بات کیا ہے؟ ایک دفعہ فرمایا، نہیں کچھ بولا، دوبارہ پوچھا کون ہے جس نے بات کیا؟ معاویہ نے کہا کہ میں نے بات کیا۔ معاویہ بن حکم السلمی، معاویہ بن حکم السلمی کہتے ہیں، سنیے حدیث، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق تھا اور کیا آپ کی زبان کی مٹھاس تھی، کیا آپ، ایک ہوتا چھوٹی غلطی کو مسٹیک بولتے ہیں اور بڑی غلطی کو بلنڈر کہتے ہیں، بلنڈر چلیے، یعنی بڑی غلطی، اللہ آپ کو جزا خیر دے، میری انگلش نہیں ہے تو کیا کیا، تھوڑا برداشت کر لیجیے۔ عربی الفاظ، اچھا نہیں کوئی بات نہیں، آپ ہی لوگوں سے سیکھ کے کچھ الفاظ یاد کیا، ٹھیک ہے؟ تو خلاص کہتے ہیں کہ فواللہ ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی،
اللہ کی قسم نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ڈانٹا اور نہ آپ نے مارا اور نہ آپ نے برا بھلا کہا. فواللہ ما رأیت معلما احسن تعلیم منه لا قبل ولا بعد. اللہ کی قسم نہ میں نے آپ سے پہلے اتنا اچھا ٹیوٹر، اتنا اچھا معلم دیکھا، اتنا اچھا مربی دیکھا، نہ آپ سے پہلے نہ آپ کے بعد اتنا اچھا معلم اور ٹیوٹر اور مربی میں نے دیکھا ہی نہیں. بس آپ نے کیا فرمایا؟ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما يلي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. نماز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. یہ بھی کہہ سکتے ہیں نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے. الفاظ کو غور کیجیے. حالانکہ نماز میں بات کرنا حرام ہے، جرم ہے، لیکن الفاظ کیا ہے؟ نماز میں بات کرنا مناسب نہیں ہے. اندازہ دیکھیے، الفاظ دیکھیے. یہ کوئی نئے نئے صحابی بھی تربیت یافتہ نہیں تھے، نئے نئے. نماز میں تسبیح تکبیر قرآن پڑھا جاتا ہے تو بات نہیں کرنا چاہیے. اس حدیث میں یہ ہے کہ آپ نے ان کو نماز دہرانے کا حکم نہیں دیا. کیونکہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ نماز میں اگر بات کر لیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے اور نماز دہرانی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ یہ نئے تھے اور ان کو علم نہیں تھا. تو نادانی میں اگر نماز میں کوئی کلام کر لیا اور علم نہیں، نئے نئے مسلمان ہے، علم نہیں ہے، تو انشاءاللہ اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. نمبر 1. نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ سہو کا بھی حکم نہیں دیا. سمجھ میں آ گیا؟ تو اسی طریقے سے نماز کو باطل کرنے والی جان بوجھ کر کے بات کرنا یا ہنسنا، اسی طرح کھانا پینا، ستر عورت کا شرمگاہ کا ظاہر ہو جانا. لیکن کبھی کبھی انسان کے پاس کپڑا نہیں ہوگا تو کیا کرے گا؟ ایسی نماز پڑھ رہے گا. قبلہ رخ سے بہت زیادہ ہٹ جانا، قبلہ رخ سے بہت زیادہ ہٹ جانا، یعنی قبلہ ایسے ہے اور آپ نے نماز کی حالت میں آپ ایسے چلے، نماز کی حالت ایسے چلے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ قبلہ ہے. اگر کوئی قبلہ ہے، اگر اس کے بجائے اتنا پر بھی اگر کر لیا تو اس کی نماز پڑھے گا، اتنا پر بھی ہو جائے. لیکن اگر ادھر آ گیا تو نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ مشرق اور مغرب، یہ وہ ساؤتھ اور نارتھ. ادھر کیا ہے؟ نارتھ ہے، اور ادھر کیا ہے؟ ساؤتھ ہے. وہاں سے لے کر یہاں تک جدھر بھی ہوگا رخ کرے گا نماز پڑھے گا. یعنی صرف ناک کے سامنے ہونا ضروری نہیں. کیونکہ اس بات اتفاق ہے جو مسجد حرام کے اندر نماز پڑھے گا، مسجد حرام میں نماز پڑھے گا، اس کا رخ کدھر ہوگا؟ حجر اسود اور رکن یمانی کی طرف، یعنی کعبہ کی طرف کرے گا. اب یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھا کہ رکن یمانی حجر اسود دونوں کے سامنے نماز پڑھتے ہیں. اور جو مسجد حرام کے باہر نماز پڑھے گا مکے میں، اس کا چہرہ کدھر ہوگا؟ مسجد حرام کی طرف. جو مکہ سے باہر نماز پڑھے گا پوری دنیا میں، اس کے لیے کیا ہے؟ جہت رخ کیا جائے گا. جہت مشرق، اگر مشرق آتا ہے تو مشرق کی طرف، مغرب آتا ہے تو مغرب کی طرف، شمال آتا ہے شمال کی طرف، جنوب آتا ہے تو جنوب. تو مشرق کا مطلب ہوا کہ ادھر نارتھ ہے اور ادھر کیا ہے؟ ساؤتھ ہے. اس کے بیچ میں کہیں بھی اگر آپ رخ اگر ہو گیا تو نماز ہو جائے گی. لیکن نماز کی حالت میں آپ کا چہرہ ایسا ہو گیا تو نماز باطل ہو جائے گی، پھر سے نماز دہرانی پڑے گی. اب یہ ضرورت کب پڑتی ہے؟ اب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آ گیا سانپ بچھو آ گیا، تو اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ نماز کی حالت میں سانپ بچھو آ جائے تو مارنے کا حکم ہے. اس کی وجہ سے نماز باطل نہیں ہوگی. لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کا چہرہ قبلے کی طرف ہونا چاہیے. اگر ادھر چہرہ ہو گیا، ادھر چہرہ ہو گیا، ادھر ہو گیا، تو آپ کو پوری نماز سب پھر سے دہرانی ہوگی. سمجھ میں آ گیا نا؟ یعنی نماز کی حالت میں آپ جانور کو مار سکتے. یہ قبلے کی طرف تھوکنا نہیں چاہیے کرتے ہیں، تو وہ کیسے اتنا بڑا رینج ہو جائے گا؟ قبلے کی طرف تھوکنے سے منع کیا گیا حدیث میں، کیونکہ فإن اللہ قبل وجہ، حدیث بخاری کی کہ اللہ اس کے سامنے ہوتا ہے. تو دو حدیث ہے، یا تو کپڑے میں تھوک لیجیے یا نہیں تو مٹی اگر کچی ہے تو بائیں پاؤں کے نیچے. یہ حدیث ہے. نماز کی حالت میں یا غیر نماز کی حالت میں، نماز کی حالت میں تو کپڑے میں آپ تھوک لیں، یا نہیں تو مٹی اگر کچی ہے تو بائیں پاؤں کے نیچے. البصاق فی المسجد خطیہ، مسجد میں تھوکنا کیا ہے؟ گناہ ہے، اور اس کا کفارہ اس کو دفن کرنا ہے. بلکہ آپ نے ایک تھوک دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق کا بھی ہے، آپ نے اپنے ہاتھ سے اس کو خشک کیا. کیا نبی کا اخلاق. بعض روایت میں کہ آپ نے پتھر سے خشک. دونوں حدیثیں ہیں، دو مرتبہ کا واقعہ ہو. انڈرسٹینڈ؟ سانپ کو کیسے ماریں گے؟ یہی تو افسوس ہے کہ ایک جگہ سانپ آیا تو پولیس اسٹیشن نے کیا کہ بھائی سانپ مارو، یہ ہماری گزری ہے، آپ انتظام رکھیے.
کہ مسلمان کو لاٹھی نہیں، دشمن چاروں طرف سے آپ کے خلاف گھرے ہوا ہے اور آپ کے پاس ایک لاٹھی بھی نہیں ہے سب کو مارنے کے لیے، رکھنا چاہیے. زیادہ ہل سکتے ہیں کیا نماز میں؟ نماز میں مکمل ہلیے، گفتگو مت کیجیے، ضرورت پڑے تو بات بھی کر لیجیے کہ وہ سانپ کو مارنا ہے، لیکن قبلے کی طرف آپ کا استقبال ہونا چاہیے. اگر قبلے سے آپ کا رخ ادھر ہو گیا تو پھر سے نماز دہرائیں. مثال اللہ میں علم ہے، مثال کے طور پر مسجد میں آگ لگ گئی اور نماز پڑھ رہا ہے یا زلزلہ آ گیا اور ایسا ہو چکا ہے کیونکہ ٹائم نہیں ہے. جیسے ہی فجر کی نماز ختم ہو کے حاضری ہو رہی تھی، حاضری ہوتی ہے نا مدرسے میں، کون ہے نہیں ہے، پوری حاضری ہوتی ہے مدرسے میں حاضری ہوتی ہے بھائی. فجر میں نہیں ہوتا تو اس کو ڈنڈا لگتا ہے یا اس کو جرمانہ دینا پڑتا. اس زمانے میں بڑی سختی تھی نماز چھوڑنے کی، بہت زیادہ. تو میں تھا دوسری یا تیسری جماعت میں پڑھ رہا تھا، دوسری میں شاید پڑھ رہا تھا، یہ تیسری جماعت میں، بہت چھوٹا تھا، 13 سال 16 سال زیادہ سال عمر رہی ہو. تو جیسے پورے لڑکوں کا نام پکار کر کے جیسے آیا اویس کے بعد میرا نام آیا بدیع الزمان، جیسے کہا ویسے زلزلہ آیا. اتنا زور زلزلہ آیا کہ زمین اوپر اٹھ گئی اور زمین ایسے اوپر اٹھ گئی، کتنی بلڈنگیں گر گئی، ایک پورا مدرسہ ہی گر گیا. بہار میں 87 میں ایک مدرسہ گر گیا. میں اپنے آنکھ سے لاش دیکھا ہوں. رات بھر وہ لوگ گانا میوزک بجائے تھے 10ویں محرم کو اور صبح میں سوئے. بس مدرسے کی عمارت جب گری نا، بدعتیوں کا مدرسہ تھا، تو جتنے لوگ تھے تقریباً سب مر گئے. میں دیکھا ہوں اپنے آنکھ سے لاش 87 میں. تو اب ایسے حالات ہو کہ زلزلہ آ گیا، تو اگر آپ اس حالت میں بھی بھاگ رہے ہیں لیکن سیدھے قبلے کی طرف بھاگ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں. ایسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی دروازہ کھولنے کے لیے آگے بڑھے، اگر یہ روایت صحیح ہے تو ضرورت پڑنے پر نماز میں چلنا بھی ثابت ہے. اللہ کے نبی نے ممبر پر نماز بھی پڑھایا ہے نا، قیام کیا، آپ نے رکوع کیا ممبر پر، جب سجدہ کرنا ہوا تو آپ 3 مرتبہ پیچھے ہٹے. کتنی بار؟ شویا کیا ہے؟ شویا پیچھے ہٹنے کیا کہیں گے اس کے انگلش میں؟ تھوڑا تھوڑا پیچھے ہٹے، لٹل بائی لٹل جو ہے بہائنڈ پیچھے ہٹے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا ممبر کی جڑ میں، اور آپ نے کہا انما فعلت ذلك لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي، میں نے ایسا اس لیے کیا تاکہ تم میری اقتداء کرو، مجھ سے نماز سیکھو، مجھ سے کرو نماز. آپ نماز میں چلے، نماز ہم بات نہیں چلے چلتا. کبھی کبھی مسلح بھاگا، بعض روایت میں بعض لوگوں سے کہ یہ سترا بھاگا تو پچھم اس کے ساتھ ہی بھاگتے چلے گئے. ایسے بھی کچھ بعض لوگوں اثر کا اثر ملتے ہیں. یعنی پچھم کی طرف یعنی ویسٹ کی طرف اگر آپ چلتے چلے گئے کسی ضرورت کے پیش نظر، اسی طرف رخ رہا تو کوئی حرج نہیں. ممبر ایسے ہی تھا. ممبر کی کیفیت اللہ تعالیٰ جانتا ہے، لیکن ممبر جو بنایا گیا تھا اس پر 3 سے زیادہ سیڑھیاں تھیں، 3 سے زیادہ سیڑھیاں تھیں، سمجھ گیا. بہرحال لیکن ممبر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنا تھا وہ اس کا تھا، لکڑی کا تھا. اس کا تھا، لکڑی کا تھا. ممبر کے بارے میں کوئی تحدید نہیں ہے کہ ممبر اسی انداز کا ہونا چاہیے، لیکن لکڑی کا ہونا چاہیے بس. ٹھیک ہے نا، یہ تقریباً اتفاقی مسئلہ ہے. تو خلاصہ گفتگو کا تمام خلاصہ یہ ہوا کہ نماز کی حالت میں اگر قبلے کا استقبال ہے اور شرعی ضرورت کے پیش نظر آپ نے نماز میں حرکت کی تو کوئی حرج نہیں، نماز میں حرکت کرنا جائز ہے. نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کہ سعودی میں لوگ آگے چلے جاتے ہیں، ہاں نماز میں آگے جانا ہے تو سیدھے ایسے نہ جائیں، ایسے سے نہ جائیں، بلکہ اس کا طریقہ میں بتاتا ہوں جانے کا. اگر آگے جانا پڑے یا پیچھے ہٹنا پڑے ایسے جانا چاہیے. ہمارے وہاں جانا ہے، 1 رک گئے، پھر 2 3 مرتبہ پیچھے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیچھے جو ہٹے ہیں وہ آپ 3 مرتبہ پیچھے ہٹے. پھر مرتبہ یہ نہیں کسی نے ایسے ایسے بھاگنا ہے، سمجھ گئے. یہ نماز کوئی کھیل نہیں ہے، ورنہ ہو جائیں گے فیل، پھر نہیں ہوگا میل تو ہو جائے گی جیل. میں نے کچھ پڑھا ہے، میں نے ایسے پڑھا ہے کہ ایک صحابی کے گھر میں کوئی آئے تو وہ نماز کی حالت میں واپس گئے، پھر دروازہ کھولا، پھر نماز کی حالت میں. یہ جو بتائیے آثار جو ملنے اللہ کے نبی کے بارے میں بھی آثار ملتے اس ہیں، میں جو قبلے کی رخ نہیں ہے نا تو ایسا ہو نہیں سکتا، قیامت کی صبح تک نہیں ہو سکتا. یہ اتفاقی مسئلہ آپ پھر سے مطالعہ کریں. قبلے کا استقبال اگر نہیں رہا اور قبلہ کا رخ اگر بدل گیا تو نماز ہوگی ہی نہیں. یہ پہلے آپ اس کو لکھ لیجیے. پیچھے ایسے ہی
قبلے کے استقبال وجہ کا شطرن مسجد حرام 3 مقام پہ اللہ نے کہا سورہ بقرہ میں وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، آسمان کی خلاؤں میں زمین کی گہرائی میں کہیں بھی رہو قبلے کے استقبال. صرف نفل نماز پڑھنے کے لیے جب آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں سفر میں ہیں تو سواری کو آپ پڑھ سکتے ہیں چاہے قبلہ کا رخ کہیں بھی. سمجھ گئے نا؟ خارجہ بن زید کی روایت کئی روایت ہے کان یتطلع علی راحلتہ حینما توجہ، آپ نفل نماز سواری کو پڑھتے تھے چاہے اس کا رخ جہاں بھی. فرض نماز جو پڑھنا ہے قبلے کی طرف پڑھنا ہے، لیکن اگر ایسی شکل ہو جائے پلین میں یا ٹرین میں یا بس میں قبلے کے استقبال ممکن نہیں ہے، کوئی بتانے والا بھی نہیں ہے، ایسی اضطراری حالت میں اہل علم کا فتویٰ ہے کہ انشاءاللہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی چہرہ کرو گے ادھر اللہ کا قبلہ ہے. سمجھ گئے؟ یہ ہے. چلیے ذرا آگے چلیے ادھر رہ جائے گا اسی سے. چلیے اس کے بعد نماز میں لگاتار بہت زیادہ غیر متعلق افعال کرنا ہے. معلوم وضو ٹوٹ جانا وہ پتہ ہے ٹھیک. مسئلہ بتائیے کہ اگر آدمی 2 رکعت کے بعد وضو ٹوٹ گیا پھر وضو کر کے آئے گا تو بقیہ 2 رکعت مکمل کرے گا یا اثر نو نماز پڑھے گا؟ اس سلسلے میں دونوں حدیث ہیں کہ اگر کسی کا وضو ٹوٹ گیا 2 رکعت کے بعد 1 رکعت کے بعد وضو کر کے آیا تو جہاں سے باقی ہے وہیں سے نماز پڑھے گا. لیکن حدیث کو بعض علماء یا محدثین ضعیف کہتے ہیں، اس لیے اختلاف سے بچنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ وضو جب ٹوٹ گیا آپ کا تو اثر نو نماز ادا کریں. وَلْيَبْنِ عَلَى مَسْتَيْقَنَ وَلْيَبْنِ عَلَى صَلَاتِهِ والی حدیث کو ضعیف کہتے ہیں. ایسے ابن عباس کا رجحان وہی ہے جس کی طرف آپ گئے ہیں. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ وضو ٹوٹ جاتا ہے تو اثر نو نماز دہرائی جائے گی. اچھا ایک مسئلہ اور پوچھوں، ٹائم تو ہے نہیں. آپ نماز پڑھا رہے ہیں اور 1 رکعت کے بعد خیال آیا کہ آپ نے وضو ہی نہیں کیا ہے. 1 رکعت کے بعد خیال آیا کہ آپ نے وضو ہی نہیں کیا اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو آپ کیا کریں گے؟ ظاہر سی بات آپ پیچھے ہٹیں گے تو دوسرا آدمی نماز پڑھائے گا. دوسرا آدمی جو نماز پڑھائے گا تو شروع سے نماز پڑھائے گا یا جہاں سے باقی ہے وہاں سے پڑھائے گا؟ آپ نے امامت فرمائی، 1 رکعت کے بعد یاد آیا کہ آپ نے غسل فرض تھا یا آپ نے وضو کیا ہی نہیں، بغیر وضو کے آپ نے نماز پڑھی یا آپ پر غسل فرض تھا، آپ ناپاک تھے، آپ نے نماز بغیر وضو کے پڑھائی، بغیر پہاڑ کے پڑھائی. ٹھیک ہے، تو آپ تو جائیں گے تو وضو کر کے آپ کو اثر نو نماز پڑھنی پڑے گی، یہ تو معلوم ہے آپ کو. لیکن یہ لوگ جو مقتدی حضرات تھے، اب ان میں سے کوئی آدمی آگے بڑھ کر امامت کرے گا تو پھر شروع سے نماز پڑھائے گا یا جہاں سے باقی ہے وہیں سے پڑھائے گا؟ جہاں سے باقی ہے وہیں سے پڑھائے گا. وہی پڑھنا پڑتا ہے. نہیں، اسے معلوم کیسے ہوگا سر؟ تو جہاں سے ہے وہیں سے پڑھائے گا. اس کو بول کے تو نہیں جائیں گے نا. بول کے اس کو پتا ہے نا کہ بھائی جب آدمی 1 رکعت کے بعد امام پیچھے ہٹ گیا، وہ ہوا خارج ہونے کی وجہ سے بھی جا سکتا ہے، آپ کو معلوم نہیں رہے گا. نہیں معلوم رہے گا لیکن اس کا جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا وضو نہیں ہے، یہ وہ پاک نہیں ہے کسی نہ کسی. تو نماز جہاں سے باقی وہاں سے پڑھے گا یا شروع سے پڑھے گا؟ جہاں سے ہے وہیں سے پڑھے گا. جہاں سے باقی وہیں سے پڑھے گا. ایسی بہت سی دلیلیں ہیں وقت نہیں پیش کرنے کی. لیکن اگر احناف کے ہاں تو اثر نہ پڑھنا پڑے گا. سمجھ آ گیا نا؟ ایسا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، آپ نے نماز شروع کی اور پھر دیکھا کہ آپ کو یاد آیا کہ آپ کو غسل کرنا تھا. آپ نے کہا کہ نماز کی حالت میں رہو، پھر آپ گئے غسل کر کے آئے اور پانی ٹپک رہا تھا اور پھر سے آپ نے نماز شروع کی. صحابہ اسی حالت میں تھے، ورنہ اگر ایسا ہوتا تو پھر سے آپ نماز شروع کرتے. سمجھ آیا کہ نہیں؟ ایک بار تو ایسا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، نماز جیسے شروع کی آپ کو کچھ نظر آیا، یعنی یاد آیا کہ آپ کے اوپر غسل کرنا فرض تھا. آپ نے کہا علیکم مکانکم، تو اپنی حالت میں رکے رہو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے اور وضو کیا اور پانی ٹپک رہا تھا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے نماز باقی تھی وہیں سے آپ نے شروع کیا. یعنی صحابہ کو پھر سے نماز شروع نہیں کی بلکہ پھر آپ نماز میں اللہ اکبر کر کے شامل ہو گئے. صحابہ کو پھر تکبیر تحریمہ کے لیے آپ نے نہیں کہا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر امام بدلتا ہے یا اگر حالت بدلتی ہے تو مقتدی لوگ جتنی نماز پڑھ چکے ہیں ان کی نماز ہو گئی، امام کی نہیں ہوگی لیکن مقتدی کی ہو جائے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی اور نماز پڑھانے کے بعد یاد آیا کہ ہمارے اوپر غسل فرض تھا، غسل جنابت، تو انہوں نے تمام کی نماز نہیں دہرائی، اپنی نماز دہرا لی، سب کی ہو جائے گی. یعنی آپ نے بغیر وضو کی نماز پڑھا دی.
نماز کے بعد یاد آیا کہ آپ نے وضو شریف نہیں کیا، ٹھیک ہے، تو تمام کو نماز نہیں دہرانا ہے، صرف امام دہرا لے گا، سب کی طرف سے ہو گیا. سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ الحمدللہ. یہ سب مسائل کتنے باریک ہیں. آگے چلیے. وضو کے شروط، وضو کی شرطیں، اسلام، عقل، تمیز. یہ وضو کی شرطیں تو پتہ ہی آپ کو. وضو کے لیے شرط ہے کہ آدمی مسلمان ہو، کافر آدمی کا وضو نہیں ہوگا، پاگل آدمی کا وضو نہیں ہوگا. عقل ہونا چاہیے. تمیز یعنی اس کے اندر تمیز کرنے کی صلاحیت ہو، عقل اور شعور ہو. عقل بھی ہو اور تمیز کے معنی شعور، تمیز کرنے کی صلاحیت ہو. نیت ہو، آپ وضو کر رہے ہیں تو احناف کے یہاں نیت میں وضو مستحب ہے، اور شافعیہ کے نزدیک اور محدثین کے نزدیک نیت، وضو کے لیے بھی نیت کیا ہے؟ شرط ہے. نیت کیا ہے؟ شرط ہے. اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ آپ بلڈنگ میں کام کر رہے ہیں. بلڈنگ میں کیا کر رہے ہیں؟ کام کر رہے ہیں. بلڈنگ میں کام کیا تو پورا بدن میں لگا ہوا ہے، اور آپ گرمی میں سے آئے اور آپ نے وضو کی نیت نہیں کی، ایسے ہی کلی کر دیا، ناک میں پانی ڈالا، پورا ہاتھ پاؤں دھو لیا، پاؤں دھو لیا. آپ کی وضو کی نیت نہیں ہے، وضو کی نیت نہیں، لیکن پورا وضو کیا آپ. دراصل نیت کیا ہے کہ آپ کے بدن میں جو گرد و غبار لگا ہوا ہے، مٹی لگی ہوئی، اس کو دھو رہا ہے، لیکن دھویا آپ نے اسی طرح سے جس طرح وضو کرتے ہیں. تو آپ کا وضو ہوگا کیوں؟ انما الاعمال واضح سی بات. اور احناف کہتے ہیں کہ نہیں ہو جائے، کیونکہ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا. اللہ نے یہاں نیت کا حکم نہیں دیا. اس کا جواب یہ دیا گیا کہ ایک من علم کے لیے 100 من عقل چاہیے. تم غور کرو، اس آیت میں خود ہے، تفسیر میں آتا ہے، اور اس آیت کو غور کرو کہ جب تم نماز کا ارادہ کرو، تو ارادہ ہی تو نیت ہے. نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، کہ نماز کی جب نیت ہو تو کیا کرو؟ وضو کرو. اس لیے تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی. رستہ بھی ڈھونڈ، خضر کا سودا بھی چھوڑ دے. زیادہ تشریح نہ کرائیے. اس کے بعد وضو مکمل ہونے تک نیت باقی رکھنا. یعنی ایک ہوتا ہے وضو سے پہلے نیت، آپ کی کے اوپر ضروری ہے کہ آپ وضو کی نیت جس طرح شروع میں کریں، اس نیت کا اثر کب تک ہو؟ شروع سے لے کر اخیر تک. ایسا نہیں کہ کلی کے ناک میں پانی ڈالا، اس حد تک وضو کی نیت ہے اور اس کے بعد میں آپ نے وضو کی نیت ختم کر دی. نہیں، وضو کی نیت شروع سے لے کر اخیر تک ہونا چاہیے. اس کو کہتے ہیں استصحاب النیہ. عربی میں کیا کہتے ہیں؟ استصحاب النیہ. آگے چلیے. سبب وضو کا ختم ہو جانا، یعنی وضو ٹوٹ جانا. یعنی وضو ہونے کے لیے، شرط ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، یعنی وضو کا ٹوٹ جانا. جب وضو آپ کا ٹوٹ گیا تب وضو کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. لیکن وضو آپ کا باقی ہے تو پھر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ غزوہ خندق میں آپ نے ایک وضو سے 5 نمازیں پڑھی. صلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم 5 صلوات بوضوء واحد. حضرت عمر نے کہا فعلت ذلك لم تكن صنعت ذلك لم تكن تصنع. یعنی آپ نے ایسا کام کیا جو آپ نے اس سے پہلے نہیں کیا تھا. 5 نمازیں آپ نے ایک وضو سے پڑھی. آپ نے فرمایا حمدن فعلت، میں نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے. اس کا مطلب ایک وضو سے آپ 5 نمازیں پڑھ سکتے ہیں. اور ایک امام گزرے امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک پڑھی. وہ کون سی نماز تھی؟ کبھی نہ پیشاب آیا، نہ استنجا آیا، نہ کچھ آیا. اور ایک بزرگ گزرے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی ٹانگ پر پوری رات نماز پڑھی. یہ کون سی ٹانگ والی نماز ہے؟ ٹانگ پٹانگ نماز ہے. ایک ٹانگ پر، سنتے ہیں کہ ایک ٹانگ پر پوری رات نماز پڑھی. یہ بزرگی میں بیان کیا جاتا ہے، فضائل میں. تو یہ نماز بھی ٹانگ پٹانگ نماز ہے. تو آپ لوگ جانتے ہیں ہم سے زیادہ، آپ کو ہم تو اسپیشلسٹ ہیں نہیں. چلیے. وضو کرتے وقت باتیں کرتے ہیں نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر کر لیا تو وضو باتیں نہیں ہوگا، بہتر نہیں. چلیے. وضو سے پہلے پانی یا پتھر، تھوڑا رک جائیے، اس یہاں تک آتے ہیں. وضو سے پہلے پانی یا پتھر، ڈھیلے وغیرہ سے استنجا کرنا. یعنی اگر آپ استنجا گئے، پیشاب کی ضرورت پڑی، لیٹنے کی ضرورت پڑی، تو اس کے لیے پانی استعمال کریں یا ڈھیلا استعمال. ڈھیلا کا مطلب پتھر کرنا ہے تو 3 کرنا ہے، یاد رکھیے، کم سے کم 3 پتھر. لیکن پتھر کے علاوہ کپڑا استعمال کر رہے ہیں یا مٹی استعمال کر رہے ہیں یا اور پیپر استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے لیے 3 شرط نہیں ہے. صحیح قول پتھر 3 شرط ہے. اور اس پر بھی میڈیکل تحقیق ہے. ہمارے ایک شیخ نے بولا کہ طبی اعتبار سے 3 پتھر استعمال کرنا استنجے کے لیے صحت کے لیے نفع بخش ہے. سبحان اللہ. اس لیے نہانا ان نستنجی باقل من 3 احجار، حدیث سلمان فارسی، مسلم شریف ابو داؤد.
3 پتھر سے کم سے استنجا کرنے سے نبی نے منع فرمایا. اور حناف کہتے ہیں کہ نہیں، ایک سے بھی کام چل جائے گا. کہتے ہیں دلیل کہتے ہیں ہے من استجمر فلیوتر، جو آدمی استنجا کرے وہ ایک پتھر استعمال کرے. تو اسے کہا کہ ایک پتھر یعنی طاق عدد استعمال کرے. وطر کا معنی طاق، تو ان سے کہا جائے کہ طاق، وہ کہتے ہیں طاق 1 بھی ہوتا ہے اور 3 بھی ہوتا ہے. تو پھر ان سے کہا گیا طاق 1 بھی ہوتا ہے 3 بھی ہوتا ہے، تو تم کو نظر نہیں آتی، بات عقل نہیں تمہارے پاس کہ اللہ کے نبی نے طاق کی تفسیر 3 سے کی، تو وہ طاق سے مراد کم سے کم 3 ہونا چاہیے. کیونکہ دوسری ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر کرتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں نہیں، جب حدیث میں طاق کا لفظ کہہ دیا گیا تو طاق کم سے کم 1 ہوگا، یعنی 1 جائز ہے اور 3 کرنا افضل ہے. ان سے آپ نہیں جیت پائیں گے ان کے منطق اور فلسفہ کے سامنے. ہاں کہیں گے چلو 3 لنا ہمارا لکم ہمارا. اگر اللہ نے آپ کے ہاتھ میں پردہ ڈال دیا تو کیا کریں گے؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما چکے 3 پتھر سے کم میں جائز نہیں ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم استنجا کر رہے تھے اور آپ نے اشارہ کیا کہ کیا لاؤ؟ پتھر لاؤ. تو میں 2 پتھر لایا اور اس کی جگہ پہ 1 گوبر لایا. آپ نے 2 پتھر لے لیا اور گوبر کو پھینک دیا، کہا کہ تیسرا لانا ضروری ہے. یہ تمہارے پاس دماغ نہیں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 پتھر لے لیا، اگر ایک ہی پتھر استعمال کرتے 2 پتھر لینے کے بعد تیسرے پتھر کی جگہ جو گوبر آیا آپ نے اس کو پھینک دیا. کر رہا ہوں سر خالی یہ 3 ہی دیا، تیسرا لاؤ. اس کا مطلب ہے کہ 3 پتھر سے کم استنجا کرنا درست نہیں ہے. یہ تم کو سمجھ نہیں آتا ہے؟ یہ وحی کی سنائے 1 پتھر سے بھی ہو جائے گا. یہ کلف کہاں ہے؟ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ سمجھ میں آ رہا ہے؟ چلیے اللہ آسان، آگے چلیے، آگے ٹائم نہیں. پانی کا پاک ہونا، یہ تو آپ کو معلوم ہے. پانی کا پاک بھی ہونا، برباد ہونا. یہ دوسروں کا چھینا ہوا پانی استعمال کریں گے، چور اور ڈاکو کا پانی استعمال کریں گے تو نہیں ہوگا. اسے بعض علماء کہتے ہیں کہ ایسی زمین جو غصب کی ہوئی زمین ہے، غصب کی ہوئی زمین، پیسہ نہیں دیا، غصب زبردستی زمین اس سے چھین کر کے مسجد بنایا، فقہا کی جماعت کہتی ہے کہ اس جگہ نماز ہوگی. سمجھ میں آ رہا ہے جی. اور بعض علماء احناف بھی اس کی تائید کرتے ہیں. احناف کیا ہو جائے گا لیکن وہ اس کی تائید کرتے ہیں. بڑے بات کبار علماء احناف سے میری گفتگو ہے جو چوٹی کے علماء کہتے ہیں کہ میں بھی اسی کا قائل ہوں کہ جو غصب کی ہوئی زمین ہے اور وہاں پہ مسجد بنا دیا تو نماز نہیں ہوگی اگر آپ کو علم ہے تب. لیکن نماز پڑھنے کے بعد پتہ چلا تو پھر نماز دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. جلد تک پانی پہنچنے میں حائل رکاوٹ کو دور کرنا، یعنی یہ آپ اس پر مہندی لگا دیے، کوشش کیجیے کہ جلد تک پانی پہنچ جائے. میں نے اس مسئلے میں کبھی یہ کیا کہ بھائی اس پر مہندی اگر لگ جاتی ہے پانی اندر جاتا کہ نہیں جاتا، تو علماء نے کہا کہ نہیں یہ مہندی کو کھرچنا ضروری ہے. تو بھائی کاٹے گا کیا؟ تو شیخ نے بتایا کہ بسا اوقات بہت سخت پکڑتا ہے اور کبھی کبھی لگتا ہے کہ پانی چلا گیا. تو انہوں نے کہا کھروچ کر کے چیک کر لو کہ مہندی لگی ہونے کے باوجود جلد تک، چمڑے تک پانی جاتا کہ نہیں جاتا. اسکن بولتے ہیں نا، اسکن تک، اسکن تک پانی جاتا کہ نہیں جاتا، اس کو چیک کر لیجیے. لیکن اگر اسکن تک پانی نہیں جاتا ہے یا ناخن اوپر سے پانی نہیں جاتا تو صحیح قول کے مطابق اس کا وضو نہیں ہوتا. لیکن میرے ساتھ یہ واقعہ ہوا کہ میں گیا اٹکل اور وہاں پہ چلا گیا الیکشن دینے اور مجھے پتہ نہیں تھا، اس وقت نے لگا دیا. کیا لگا دیا؟ اس پر بھی اور اس پر بھی لگا دیا. بہت کوشش کیا جو ہے صاف ہی نہیں ہوا اور ہم کو پتہ نہیں کہ وہ پانی جاتا کہ نہیں جاتا. باہر کوشش کیا میں نے اپنی حد تک، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ظاہر سی بات ہے اس کو کاٹ کے پھینکیں گے نہیں، کوشش کریں گے. ایسے شخص کے لیے نماز کا وقت داخل ہو جانا جس کی ناپاکی دائمی ہو. بہت سی عورتیں کلر کرتی ہیں یہاں پر، اس کو رنگتی ہے، بہت گاڑھا رنگ ہوتا ہے کلر اور اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ تہبتا ہوتا ہے. تو ان کو بس سمجھائیے کہ یہ کلر استعمال مت کرو کیونکہ اگر اس کی وجہ سے پالش جو ہوتی ہے، ہاں وہ بتائیے کہ اگر پانی نہیں گیا ناخن تک تمہارا وضو ہی نہیں ہوگا. جب وضو نہیں ہوگا نماز کیسے ہوگی؟ ہم لوگ بہت خطرناک ہے. اس لیے کسی بھی طرح سے اس کو کم کرو. ہلکا رہتا ہے چلا جائے گا لیکن وہ بہت گاڑھا ہوتا ہے. یہ سب مسائل کو آپ لوگ نہیں بتائیں گے تو مہندی نمازیں کیسے ہوتا ہے؟ ہم لوگ بہار کی زبان میں التا بولتے تھے اس زمانے میں بچپن میں، سمجھ گئے. تو
تو یہ جو کلر جو استعمال کرتی ہیں پالش وغیرہ، اب پانی نہیں جائے گا تو نماز کیسے ہو؟ مہندی کا کیا حکم؟ مہندی لگا سکتے ہیں۔ مہندی کے بارے میں تحقیق یہی کہ بعض مہندی جو ہوتی ہے وہ لگانے کے باوجود بھی پانی چلا جاتا ہے۔ بعض فتویٰ میں نے پڑھا ہے کہ وہ مہندی جو ہوتی ہے وہ فطری چیز، نیچرلی چیز ہے، اور اس کو لگانے کے بعد بھی پانی اندر چلا جاتا ہے، لیکن اگر گاڑھا لگا دیجیے گا بالکل پورا لیپ پوت کر کے تو پانی نہیں جاتا۔ لیکن میں جہاں تک سمجھتا ہوں، میرا دل مطمئن ہے کہ مہندی اگر ہلکے انداز میں جو لگایا جاتا ہے پانی اندر جاتا ہے، کیونکہ مہندی اور جسم کے درمیان مناسبت پائی جاتی ہے، نیچرلی چیز ایسا ہے۔ ایسے آپ لوگ ذرا اس کی تحقیق کر لیجیے۔ میں نے بھی اس مسئلے پر بار بار پوچھا تو ہمارے شیخ نے یہ بتایا کہ تم کو یہ ہے تو کیا مسئلہ ہے، تم خرچ کر کے دیکھ لو، پانی جاتا نہیں جائے۔ لیکن میرا دل کہہ رہا ہے ابھی تک کہ مہندی اگر لگائی جائے، بہت گاڑھی نہیں، درمیانی مہندی، تو پانی چلا جاتا ہے، کہ اس وقت کی صحابیات مہندی استعمال کرتی تھی۔ یہ مسئلہ دلیل ہے۔ عائشہ استعمال نہیں کرتی تھی رسول اللہ نے، کیونکہ اللہ کے نبی کو مہندی کی بو پسند نہیں تھی۔ اب آپ حضرات مہندی شریف کو پسند کرتے کہ نہیں کرتے؟ آپ بھی نہیں کرتے ہیں، چلیے، لیکن جو ہے آپ کو تو اپنے لیے نہیں ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ وضو کے فرائض، احناف کہتے ہیں وضو کے 4 فرائض ہیں، دلیل قرآن سے لیتے ہیں، آیت نمبر 6 سورہ مائدہ۔ لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ حدیث اور قرآن دونوں کو جمع کر کے کہتے ہیں وضو کے کتنے فرائض ہیں؟ 6۔ پہلا چہرہ دھونا، کیا دھونا؟ چہرہ دھونا۔ چہرہ دھونے میں کلی کرنا، چہرے میں یہ ناک بھی داخل ہے، کلی بھی داخل ہے، چہرہ دھونا اور اسی میں کلی بھی کرنا۔ کلی کا مطلب یہ نہیں کیسے لیا پھینک دینا، پورے منہ میں پانی مانا اور ناک میں پانی ڈالنا۔ ناک میں پانی ڈالنے کا مطلب کیسے ہوا؟ بالغ فی الاستنشاق، ناک میں پانی ڈالو، ایسے کھینچو، زور سے کھینچو، الا ان تکون صائما، روزے کی حالت میں نہیں کھینچو گے۔ اور ناک جھاڑنا، اب یہ مسئلہ کہ ناک جب جھاڑیں گے دائیں ہاتھ سے جھاڑیں گے بائیں ہاتھ سے، شیخ عبد الباری فتح اللہ حفظ اللہ کو بڑے سخت کرتے ہیں ناک ہاتھ سے دائیں سے جھاڑیں، دلیل اسی کی تائید کرتی ہے۔ تو اللہ کے نبی پاکی حاصل کرنے میں، جوتا پہننے میں اور ہر اچھے کام میں دائیں استعمال کرتے ہیں۔ اور بعض علماء عرب کہتے ہیں نہیں، کیونکہ طہارت کا مطلب یہ کہ یہ ناک سے جو چیزیں نکلتی ہیں یہ اچھے ناپاک نہیں ہے، لیکن یہ چیز اچھی نہیں ہے، مطلب انسان کو گھن آتا ہے، اس لیے بائیں کا استعمال کیا جائے۔ تو اب اس میں آپ شیخ عبد الباری بننا چاہتے ہیں یا شیخ البانی بننا یا شیخ نواز بننا چاہتے ہیں، دونوں میں سے 2 قول، جو قول آپ کو پسند ہو، جس پر اطمینان اس پر عمل کیجیے۔ یہ جو لڑتے ہیں نا آپس میں، یہ درست نہیں ہے۔ ایسی چیزیں جس میں کوئی واضح دلیل نہیں ہے، جو سمجھ میں آئے اس پر عمل کیجیے۔ ناک کو جھاڑنا ہے، چاہے دائیں ہاتھ سے جھاڑیے یا بائیں سے، لیکن دائیں ہاتھ سے جھاڑنے کی دلیل سادہ قوی ہے، یہ بات ہے، سمجھ میں آئی ہے نا؟ ہاں، تو اس لیے جو حدیث ہے سبحان اللہ، ہاں شیخ محمد آئے تھے، وہ بھی یہی اسی منزل۔ ہاں مطلب لوگوں کو عذر بخبر، اس پر لوگ لڑتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، اللہ کے بندے معاملہ وسیع ہے، اس پر تم ٹھیک ہے جھاڑو، لیکن دوسروں کو فتویٰ مت جھاڑو۔ آپ جھاڑو، ناک جھاڑو، لیکن فتویٰ مت جھاڑو، امت کو آسانی دو، کیونکہ یہ ان مسائل میں جن میں شدت اختیار کرنا مناسب نہیں ہے۔ دونوں ہاتھ کہنیوں سمیت دھونا، دونوں ہاتھ کہاں تک دھونا؟ کہنیوں تک نہیں، کہنیوں سمیت۔ کہنی سمیت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ہاتھ کو دھونا یہاں تک، جیسے پہلی دفعہ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں نا، پہلی دفعہ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں، اس کو دھونا سنت مستحب بتاتے ہیں، سنت بتاتے ہیں۔ لیکن یہ جب آپ یعنی چہرہ دھونے کے بعد یہ دونوں ہاتھ دھوتے ہیں نا، تو اس بارے میں بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ جب یہاں سے جب دھوئیے گا، چہرہ دھونے کے بعد دونوں ہاتھ دھوتے ہیں نا، تو صرف یہاں سے یہاں نہیں دھوئیے، پہلی دفعہ دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے، لیکن جب کہنی سمیت دھوئیں گے آخری میں، تو اس وقت یہاں سے لے کر یہاں تک دھونا ہے، پورا دھونا ہے۔ لیکن ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں، صرف یہیں تک دھوتے ہیں، اسی کو دھو کے چھوڑ دیتے ہیں، اس کو نہیں دھوتے، جبکہ بعد میں دھونا یہاں تک، پورا ہاتھ دھونا کیا ہے، فرض ہے، کیونکہ اللہ نے کہا وَإِيدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، نہیں سمجھا؟ پہلی مرتبہ دونوں ہاتھ دھونا سنت ہے، لیکن چہرہ دھونے کے بعد جب دونوں ہاتھ دھوتے ہیں
تو دونوں ہاتھ یعنی کہونی سے لے کر یہاں تک دھونا، صرف یہاں تک نہیں دھونا. سمجھ میں آ گیا؟ یہ فرض ہے، اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا حکم. ہاں تو اب یہ مسئلہ ہو جائے گا لمبا. وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وضو کو 3 بار نہیں کرتے بلکہ 6 بار کرتے ہیں. کیسے؟ اس لیے کہ یہ 3 مرتبہ ایسے پانی بھی ڈالتے ہیں اور پھر نیچے سے ایسے بھی کرتے ہیں، یعنی لگ رہا ہے کہ گل لگا رہے ہیں، مچھی پکڑ رہے ہیں. وہ یہاں سے یہ سنت کے خلاف ہے اور ایسے آدمی کا وضو صحیح نہیں ہوگا. جو 3 مرتبہ سے زیادہ دھوئے گا اس کے اوپر 3 وارنٹ جاتے ہیں. 3 وارنٹ شریعت کی طرف سے کیا کہتے ہیں اس کے اوپر 3 وعید ہے اس کی، یعنی 3 وارنٹ. نمبر 1 فقط اساء و ظلم و تعدی. پہلا وارنٹ یہ ہے کہ تمہارا عمل خراب ہو گیا، وضو ہی نہیں ہوا صحیح. دوسرا کیا ہوا؟ وہ ظلم، تم نے ظلم کیا، شریعت پہ ظلم کیا کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم 3 مرتبہ ہونا، لیکن شریعت کے قانون سے تم نے بغاوت اختیار کی، ظلم کیا، اپنے اوپر بھی ظلم کیا، قرآن حدیث پر ظلم کیا. اور تیسرا کیا ہوا؟ وتعدی، شریعت کی باؤنڈری سے آگے بڑھ گئے، جو لمٹ بتایا گیا تھا اس سے تم آگے بڑھ گئے. سمجھے؟ اور اللہ کے نبی کی حدیث آخری زمانے میں کچھ لوگ آئیں گے جو وضو میں اور دعا میں زیادتی کریں گے، وضو میں بھی اور دعا میں زیادتی کریں گے. کلو کریں گے دعا، زور سے چلا کے دعا کریں گے جو فرض نماز کے بعد ہو رہی ہے. امام کو اپنی ضرورت مختلف کو، امام کو تنخواہ بڑھوانی ہے، تمہیں تنخواہیں کم مل رہی ہے تو دعا کرنا ہے اللہ تنخواہ بڑھا دے، تنخواہ بڑھا. اور کسی کو شادی کرنا ہے 1 چلے یا 3 کرے، اور کسی کو کاروبار کی دعا کرنی، اور امام صاحب سلام پھیرنے کے بعد زور سے دعا کرتے ہیں آمین، یہ بھی حدیث میں منع ہے. اور اسی طرح سے وضو میں زیادتی کریں گے 3 مرتبہ سے زیادہ ہے، سنت کے خلاف ہے. تو اس سلسلے میں بات یہی ہے، پورے سر کا مسح کرنا. اللہ، آپ لوگوں کو آواز نہیں آ رہی ہے؟ تھوڑی کم اتنی قریب سے ابھی صحیح آ رہی ہے. یعنی اتنے قریب بیٹھے تھوڑی نہیں. چلیے، دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت دھونا، دونوں پیروں کا ٹخنوں سمیت. ٹخنا سے مراد وہ ابھری ہوئی ہڈی جو ہے، یہ ہڈی جو ہے اس کو شامل کرنا، اس کے اوپر تک دھونا، کیونکہ جو جتنا بڑھا کر کے دھوئے گا وہاں تک جنت کے اندر زیور پہنائے جائیں گے اور وہ اعضائے وضو چمکیں گے. تو ابو ہریرہ یہاں تک دھوتے ہیں رضی اللہ عنہ. ہاں، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہاں تک دھوتے تھے؟ یہاں تک دھوتے، گھٹنے سے پہلے تک، تاکہ جنت کا زیور یہاں تک پانی اور قیامت کے دن چمکے. جہاں تک وضو کا پانی جائے گا وہاں تک چمک ہوگی. سمجھ میں؟ اور اللہ کے نبی پہچان لیں گے وضو کی چمک سے، جو ہے پہچان لیں گے کہ میری امت ہے. سبحان اللہ. تو اس لیے مکمل اور درست وضو کرنا چاہیے، ترتیب کے ساتھ وضو کرنا، یعنی پہلے تو ہاتھ دھونا اس کے بعد کلی کرنا. لیکن آپ کہیں گے نہیں میں پہلے پیر دھوؤں گا اس کے بعد ناک میں پانی ڈالوں گا اس کے بعد سر کا مسح کروں گا، تو نہیں ہوگا. احناف کہتے ہیں افضل ہے اگر آپ پہلے پاؤں دھو لو اس کے بعد میں کلی کرو پھر اس کے بعد میں سر کا مسح کرو. احناف کہتے ہیں وضو ہو جائے گا. یہ سنت کے خلاف ہے. کیوں؟ اور ان کی دلیل بھی ہے، اور دلیل پر وقت نہیں بات کرنے کے لیے، کیونکہ میں پہلے احناف کی کتابیں پڑھا ہوں، تب قرآن حدیث بھی پڑھا ہوں، تو ان کے گھر کی بھی باتیں تھوڑی معلوم ہیں. تو خلاصہ یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب سے وضو فرمایا، اور آپ نے فرمایا جو اس طرح سے وضو کرے گا اور اخلاص کے ساتھ نماز پڑھے گا اللہ اس کی نماز قبول کرے گا، اس کی مغفرت ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے جو اس طرح سے وضو نہیں کرے گا اس کی نماز اللہ قبول نہیں کرے گا. تسلسل پے در پے دھونا، یعنی آپ نے ہاتھ دھویا پھر تھوڑی دیر ادھر چلے گئے، پھر اس کے بعد کلی کیا پھر ادھر چلے گئے، پھر اس کے بعد پھر آپ نے چہرہ دھویا پھر اس کے بعد ادھر چلے گئے، تو یہ نہیں ہوگا. یکے بعد دیگرے جلدی جلدی کرنا پڑے. واہ، اس اور معاملات ابھی یہ مسجد میں یہاں کھڑکے بنانے کا ہے، اندر باتھ روم سے نکلتے ہی کھڑکے بنانے کا ایک ہے، وہاں بنا لیتے ہیں. پیر دھونے کا وہاں انتظام نہیں ہے، یہاں آ کے پیر دھونا پڑتا ہے، تو یہاں آ کے کر سکتے ہیں. ہاں اچھا سوال ہے. اگر وہاں پر پاؤں دھونے کا نہیں یہاں کے پاؤں دھونے کا تو شرعی ضرورت ہے، تو کتنا گیپ ہے؟ اگر اتنی دیر میں آپ کے اعضائے وضو خشک نہ ہو، پانی برقرار رہے،
ہاتھ پاؤں کی یعنی اس میں پانی رہے تب تو ٹھیک ہے، لیکن آپ اتنا گیپ کریں کہ پانی سوکھ جا رہا ہے تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا۔ سعودیہ میں جب گرمی بہت زیادہ رہتی ہے وضو کرتے ہیں تو جب ہاتھ وضو کرنے کے بعد جب پیر جاتے ہیں تو وہاں پر سوکھ جاتا ہے گرمی کی وجہ سے، ہاتھ سوکھ جاتے ہیں چہرے پہ۔ اگر آپ اسی مقام پر وضو کر رہے ہیں اور سنت کے مطابق وضو کر رہے ہیں، یہ نہیں کہ ہاتھ دھو لیا پھر اس کے بعد ہیلو ہیلو ہیلو، ہاں وہ سامان فلاں جگہ ہے، کہاں گیا تو پھر اس کے بعد میں پھر یہاں پھر گیا پھر ادھر سے دوسرا ٹیلی گھوم رہا ہے، تب پھر سے وضو کرنا پڑا۔ لیکن آپ وضو کر رہے ہیں اور ہوا تیز چلتی ہے، گرم ہوائیں اور جلدی خشک ہو جاتا ہے تو کوئی لفظ نہیں۔ چہرہ ہاتھ اور دونوں پیروں کا 3 بار دھونا مستحب ہے، اسی طرح 3 بار کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا بھی مستحب ہے، لیکن فرض 1 بار ہے، البتہ سر کا مسح 1 سے زائد بار کرنا مستحب نہیں ہے۔ ہر عضو کو 3 بار دھوئیں یا 2 بار دھوئیں یا 1 بار دھوئیں، یا کسی کو 1 بار، کسی کو 2 بار، کسی کو 3 بار، لیکن سر کا مسح 1 بار۔ بعض روایت آتی ہے کہ 3 مرتبہ مسح کیا جائے، لیکن حدیث ضعیف۔ 3 مرتبہ مسح کرنے کی حدیث کیا ہے؟ ضعیف ہے۔ 1 ہی بار مسح کرنا، یاد رہے گا نا، ہر عضو کو 3 بار دھونا ہے، یا 2 بار یا 1 بار، یا کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، لیکن سر کا مسح صرف 1 بار، یاد رکھیں۔ وضو توڑنے والی چیزیں کتنی ہیں؟ کتنی چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے بھائی؟ بولیے تو ذرا سا۔ 6 چیزیں بولیے ذرا سا۔ نمبر 1، پیشاب پیخانے سے کے راستے سے جو چیز نکل جائے، سبیلین کہتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد پیشاب پیخانے سے کے راستے سے نکلنے والی چیز۔ نمبر 1، جسم سے نکلنے والی سخت نجاست، بدبو والی کوئی سخت نجاست، یہ بھی اختلاف ہے لیکن راجح قول انشاءاللہ یہی ہے، جسم سے کوئی نجاست نکل جائے، غلاظت نکل جائے، سمجھ گئے نا؟ اب پیٹ خراب ہے یا کچھ ہے، پیٹ سے بھی خراب ہے، پیٹ سے نکل جائے، یا جسم کسی سے گندگی نکل جائے، لیکن خون نکلنے کے بارے میں یہ ہے کہ جسم سے خون نکلے گا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ احناف کے وضو ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس مسئلے میں اختلاف ہے۔ پیشاب پیخانہ یہ جسم سے نجاست نکلے۔ نمبر 3، نیند یا کسی اور وجہ سے عقل کا ضائع ہونا، گہری نیند کہیں، گہری نیند کی وجہ سے وضو ٹوٹ جائے۔ ہلکی نیند ہے تو انشاءاللہ یاد ہے کہ میرا وضو برقرار ہے، ہلکی نیند ہے تو کوئی مشکل نہیں۔ یا آپ وضو کر کے بیٹھے ہوئے اس طرح سے، کہاں گئے؟ اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں یا اس طرح سے بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ اس طرح بیٹھنے میں ہوا خارج نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ جو بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ چپک کے بیٹھے ہیں، ہوا خارج نہیں ہوتا، سمجھ آ رہا ہے نا؟ تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا، کیونکہ کانا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يتوضؤون ولا يصلون، ابو داؤد وغیرہ کے حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عشاء کی نماز کا ویٹ کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں لیٹ کرتے تو اتنا لیٹ ہو جاتا کہ صحابہ سو جائے، یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آ جاتی، لیکن اس طرح بیٹھے ہوتے ہیں تو صحابہ وضو نہیں کرتے تھے، اسی حالت میں نماز پڑھتے۔ لیکن اگر چت لیٹے ہیں آپ یا پہلو کے بل لیٹے ہیں، العینان وکأس-سحر، العینان وکأس-سحر، یہ دونوں آنکھ یہ شیطان کا شرمگاہ کا ڈھکن ہے۔ فإذا نامت العینان استطلق الوکاء، جب انسان سو جاتا ہے تو شرمگاہ کا ڈھکن کیا ہو جاتا ہے؟ کھل جاتا ہے، کچھ پتہ نہیں کیا ہوا۔ وہ صرف انبیاء کے لیے کہ انبیاء جو سوتے ہیں تو بھی ان کا دل جگا رہتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوتے تھے تو بھی آپ کو وضو نہیں ٹوٹتا تھا، یہ نبی کے لیے خاص ہے، ہم لوگ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ سمیت و خطیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز پڑھتے، وتر پڑھتے، پھر فجر کی اذان ہوتی، پھر 2 رکعت سنت پڑھتے، پھر تھوڑا لیٹتے، حتیٰ سمیت و خطیب یہاں تک کہ خراٹے کی آواز آتی، پھر آپ اٹھتے اور نماز پڑھتے، پھر وضو نہیں کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انبیاء کا جو حص رکھا ہے کہ انبیاء سوتے بھی ہیں تو بھی ان کا دل جگا رہتا ہے، ہر نبی کی خصوصیت، ہر نبی کی خصوصیت۔ ان عینی یتنامان ولا ینام قلبی، میری آنکھیں سوتی ہیں لیکن میرا دل نہیں سوتا۔ جی جی فرمائیے۔ اگر آپ امام ہیں یا مقتدی
مقتدی ہیں، جہاں جس کو ہوا خالی اسی وقت نکل جائے. بعض لوگ کہتے ہیں احناف کے لوگ ناک پہ ایسے ہاتھ رکھے گا، ایسے گھومے گا، ایسے ہاتھ رکھے گا، پھر اس کے بعد نکلے گا. یہ سب حدیث نہیں ہے. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا حدث أو نام. اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کی نماز کو قبول نہیں کرتا جیسی ہوا خارج ہو فوراً جا کے وضو کرے، اسی وقت نکل جائے. اگر امام ہو تو بھی نکلے گا. اس لیے کہا گیا امام کے پیچھے وہ آدمی رہے جو عقل اور ہوش والا ہو، علم والا ہو، تاکہ امام کی نماز خراب ہو تو وہ آگے بڑھ سکے. اور چھوٹے بچے کو، معصوم بچے کو آپ لے آتے امام کے بغل میں، اور وہ امام صاحب کی نماز اگر خراب ہو گئی یا وضو ٹوٹ گیا تو وہ چھوٹا بچہ کیسے امامت کرے گا، اس کو کیا پتا. اس لیے عقل اور ہوش والا ہونا چاہیے امام کے پاس. پہلی رکعت میں بچوں کو کھڑا کرنا، پہلی نہیں، آپ بچوں کو اگر دو صورت، یا تو کنارے کھڑا کیجیے یا نہیں سب پوری ہوگی پیچھے، بچوں کی سب پیچھے ہونی چاہیے. داؤد کی حدیث بچوں کی سب پیچھے، حدیث ہے نا بخاری کا ابو مسعود انصاری کی، لیے منکم الحدان منہا، امام کے پیچھے وہ ملے میرے قریب وہ ملے جو بالغ بھی ہو، عاقل بھی ہو، اور ہوش مند ہو، علم اور ہوش والا ہو، باشعور لوگ. ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر ان کے بعد سب کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ابو بکر و عمر ہوا کرتے تھے. بدری صحابہ ہوتے تھے، کبار صحابہ نبی کے پیچھے ہوتے تھے. اور ابھی چھوٹا بچہ ابھی بالکل ابھی معصوم ابھی، اور وہ جو امام کے پیچھے ہے تو اس کو کنارے رکھیے، کنارے رکھیے، یا نہیں تو دوسری سب پہ رکھیے. جی شیخ یہ بھائی کو بچیاں کو لیڈیز بچیاں چھوٹی یہ لیڈیز بچیاں چھوٹی چھوٹی 8 سال 9 سال 10 سال کی بچیاں پہلی صف میں کھڑ جاتی ہیں آ کے، امام صاحب کچھ بولتے بھی نہیں، اس کا کیا ہے؟ اب امام پر کتنی ذمہ داری ڈالے ہیں؟ امام کے ہاتھ میں ڈنڈا تو نہیں ہے، امام کو انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں ہوگا. بس آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنی بچی کو سمجھائیں، تربیت دیں. بچیوں کو لاتے ہیں نا مسجد میں. اب امام کیسے دیکھیں گے؟ بچیاں تو ماں کے ساتھ ہوتی ہیں، مرد تو بچوں کے ساتھ تو نہیں ہوتی نا، بچیاں تو ماں کے ساتھ ہوتی ہیں. ہوتا ہے ایسے ہوتا ہے. تو بہرحال کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، بعض علماء نے کہا کہ جو بچے شریر ہوں اور مسجد میں آواز کریں، اگر ان کو آزاد کر دیا جائے تو اہل علم کا فتویٰ یہ ہے کہ ایسے چھوٹے بچوں کو اپنے ساتھ کھڑا رکھیں، تھوڑا آگے رکھیں. مثال کے طور پر آپ کھڑے ہوئے نا تو صف 2 آدمی کی صف ہے تو تھوڑا آگے اس کو رکھیے، یعنی دونوں صف آپ کا بھائی جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے نا، آپ دونوں کے بیچ میں ان کو تھوڑا آگے بڑھا کے رکھیے. سمجھ آ گیا نا؟ لیکن کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس کو آزاد کر دیا تو اتنا زیادہ اسی میں دوڑے گا، آواز کرے گا، سب کی نماز خراب کرے گا. وہ شرعی ضرورت ہے. چلیے آگے چلیے، تھوڑا سا وقت کم ہے. نیند، پیشاب پیخانے کے راستے سے نکلنے والی چیز، جسم سے نکلنے والی نجاست، نیند یا کسی اور وجہ سے عقل کا زائل ہو جانا، یعنی عقل کا پردہ پڑ جانا، بے ہوش ہو جانا، وضو ٹوٹ جاتا ہے. اگلی یا پچھلی شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ سے چھونا، یعنی شرمگاہ کو چھونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے. محمد ذکرہ فلیتوضا، دوسرا بنت صفوان کی حدیث ہے، تقریباً 13 صحابہ سے حدیث ہے. جو اپنے عزم تناسب کو چھوئے یعنی کپڑے کے نیچے سے، اس کا وضو ٹوٹ جائے گا، اس کو پھر سے وضو کرنا چاہیے. نمبر 5، اونٹ کا گوشت کھانا. اونٹ کے گوشت کھانے سے انا توضؤ من لحم الابل قالنا، کیا ہم اونٹ کھانے کے یا کھا کر کے وضو کریں؟ آپ نے فرمایا، یعنی یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو اونٹ کا گوشت کھائے وضو کرے، اور جو بکری کا گوشت کھاتا ہے اور اس کے لیے وضو ضروری. بڑے کا کیا ہے؟ اونٹ کے علاوہ کسی گوشت کو کھا کر کے وضو ضروری ہے، صرف اونٹ کا گوشت کھا کے وضو ضروری ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اونٹ گرم ہے اور اس کی پیدائش کس سے ہے؟ جن سے، اور جن کی پیدائش آگ سے. اس وجہ سے اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وضو ضروری ہے. ایک منٹ. اور شاہ ولی اللہ محدث دیلوی کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اونٹ کا گوشت بنی اسرائیل پر، اونٹ کا گوشت بنی اسرائیل پر کیا تھا؟ حرام تھا. اور اس امت کے لیے کیا ہو گیا؟ حلال ہو گیا. دل میں شک پیدا ہوا کہ تو اس کے لیے حرام تھا، ہمارے لیے حلال ہو گیا. اس شک کو دور کرنے کے لیے شریعت نے کہا کیا کر لو؟ وضو کر لو. اور یہ باربی کیوں کرتے ہیں نا؟ کیا؟ باربی کیوں کرتے ہیں نا؟ باربی کولسے میں جلاتے ہیں، کولسے میں پکاتے ہیں نا، وہ بولتے ہیں کولسے میں جو پکاتے ہیں، کولسے میں جو گوشت پکاتے ہیں، کوئلے میں پکاتے ہیں، کوئلے میں بھی پکاتے ہیں. بھوننے کا گوشت، بھوننے کا کوئی بھی گوشت، اونٹ کا گوشت چاہے کوئلے میں پکایا جائے یا پانی کے ابال کے پکائیں گے، کسی بھی حال میں اونٹ کا گوشت کھا کر کے وضو کرنا. اگر آپ
कच्चा ऊँट का गोश्त खाते हैं तो भी वजू करना पड़ेगा। नहीं ऊँट का नहीं, कोई दूसरा गोश्त अगर कोयले में डायरेक्ट आग से पका रहे हैं उसकी वजह से कुछ अल्लाह के बंदे वो हदीस मंसूख हो चुकी है। तब शुरू ज़माने में था आग पर पकी हुई चीज़ खाकर वजू करना ज़रूरी था, लेकिन कान आखिरुल अमरैन इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरकुल वुज़ू मिन मसहिन नार। आखिरी अमल जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये था कि आग पर पकी हुई चीज़ खा करके वजू नहीं करते थे, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत किसी बुढ़िया ने दी, आपने गोश्त खाया और आपने चाकू से गोश्त को काटा और खाया और देखा नमाज का वक्त हुआ, गोश्त खाते हुए मस्जिद में दाखिल हो गए, आपने में कुल्ली किया और अपना वजू फरमाया। अब तो समझ में आ गया। वाह, ये हमारे बुखारी में है। और से बोलो वुज़ू करके बाहर आए और गलती से शर्मगाह के ऊपर हाथ लग गया तो कपड़े के ऊपर से लग गया तो वजू नहीं टूटेगा, नहीं, कपड़े पहनते वक्त गलती नीचे से पहुंच के तो वजू करना पड़ेगा। तो वो एक हदीस है ना शेख कि वो शर्मगाह ये बात सुनिए, आप बहुत बोलिए। प्याज खाया तो उसे वजू नहीं टूटता, लेकिन मस्जिद में आने वाला गुनाहगार होगा। मन अकल बसला वल कुर्बान का फला जरबन मसाजिद ना आमा, जो प्याज लहसुन खाए या बदबूदार पाँव का कोई खाए, हरगिज़ हमारी मस्जिद में ना आए। क्यों? इसलिए कि फरिश्तों को उन चीज़ों से तकलीफ होती है जिससे इंसानों को तकलीफ होती है। जब प्याज खा के आना तो दुरुस्त नहीं है, तो सिगरेट पीकर गुटखा खा के मस्जिद में आना तो और ज़्यादा सख्त गुनाह है। लेकिन वजू नहीं टूटेगा, नमाज हो जाएगी, लेकिन गुनाहगार होंगे आप। जितने लोगों की नमाज ख़राब होगी सब जब जिम्मेदार हो गया, ख़ासकर जो मोबाइल बजाते हैं और उनके मोबाइल बजने से जितने लोगों की नमाज ख़राब होती है सब का गुनाह उसको पड़ेगा। और मोबाइल उठा के साइलेंट करके कुछ 2-3 सेकेंड लगाते हैं, अभी साइलेंट पॉकेट से ही कर दिए तो कुछ लोग उठा के साइलेंट करते हैं, ये करते हैं, उसका क्या? अगर भूल गए हैं और नमाज की हालत में, तो नमाज की हालत में जल्दी साइलेंट कर दीजिए ताकि लोगों की नमाज ख़राब ना हो। कोई हर्ज नहीं, लेकिन तौबा इस्तिग़फ़ार भी कर लेना चाहिए, इसलिए कि आपको पहले से होश नहीं था। शेख सामने मोबाइल रखा नमाज पढ़ रहा है, हमारी निगाह सजदे की जगह होनी चाहिए ना, तो मोबाइल सामने होता है, दो मोबाइल क्या भी आपको सामने रखिए नमाज पढ़ना है। तो ये तो आप अपनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ये मोबाइल शरीफ को आप इबादत शरीफ में ला रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता था कि जब नमाज के लिए आए तो मोबाइल शरीफ को कमरे में रख दें, इसलिए कि मोबाइल का राब्ता थोड़ी अभी अल्लाह से राब्ता होने वाला है, तो अल्लाह से भी राब्ता और मोबाइल से भी राब्ता। एक नौकर को आका को खुश कर सकता, आप अल्लाह की इबादत करने आए हैं, मोबाइल की इबादत करने, इसलिए मोबाइल को या तो बिल्कुल जेब में रखिए छुपा कर, नहीं फेंक दीजिए उसको, तोड़ दीजिए उसको, क्योंकि ये नमाज कीमती है कि मोबाइल कीमती है। आप कुछ भी कर सकते हैं, उस मसले का बहुत हल है, उसको आप सलूशन है, उस सलूशन है आपकी अल्लाह के साथ एक रिश्ता है। नमाज दुनिया की सबसे यानी दुनिया जहान की इबादत सबसे अहम इबादत है। एक नमाज अगर ख़राब हुई, आपकी पूरी ज़िंदगी पढ़ेंगे तो आखिरी अदा हो। उसके लिए मोबाइल का बोझ नमाज पर मत डालिए, ये नमाज अल्लाह के दरमियान और बंदे के दरमियान का रिश्ता है। तो आगे चलिए, दूध पीने वाला बच्चा पेशाब कर दिया, क्या है? दूध पीने वाला बच्चा छोटे बच्चे तो उसको छींटा मारा जाएगा, क्या पानी का छींटा मारा जाएगा। तरीक़ा क्या? अब मान लिया उम्मे कैस बिन्त महसिन अल-असदिया कहते हैं, किताब ख़त्म नहीं होगी। उम्मे कैस बिन्त असदिया कहती हैं अन्नहा अतत बिइब्नि लहा सग़ीर वलम याकुल इत्ताम फजलसा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरी फक़ाल अला क़ौमी फदआ बिनाइन फनदअहु वलम यग़सिलहु। उम्मे कैस बिन्त महसिन असदिया फरमाती है वो अपने बच्चे को लेकर आई और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने गोद में रखा और उस बच्चे ने पेशाब कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पानी मंगाया और ऐसे छींटा ज़्यादा, नस्ख का माना हल्का पानी नहीं, ना अल-मुबालगा तो फिर बस थोड़ा पानी नहीं, ज़्यादा पानी छिड़कना, क्यों? उसकी इसको कहते हैं नजासत खफीफा, नजासत खफीफा। एक बार और बच्ची का जो पेशाब है तो धोना पड़ेगा, एक बार या 3 बार? एक ही बार। एक बार काफ़ी इंशाअल्लाह। मुबालगा, अगर ज़्यादा पानी फेंक रहे हैं तो एक ही बार काफ़ी, थोड़ा थोड़ा फेंक रहे हैं एक बार से ज़्यादा। तो आप लोग आगे चलेंगे यहीं पर रुकना है? नहीं चलेंगे। वज़ू को तोड़ने वाली चीज़ें ये हैं कि इस्लाम से मुर्तद हो जाना, अल्लाह ताला इस फितने से महफूज़ फरमाए। अचानक कोई आदमी दीन इस्लाम को छोड़ दे तो उससे भी वज़ू टूट जाता है।
اللہ ہمیں سارے مسلمانوں کو محفوظ فرمائے. جی اگر ایک آدمی اسلام پہ چل رہا ہے اور باوضو ہے اور ظہر کی نماز پڑھنے کے بعد کہہ دیا کہ میں اسلام کو نہیں مانتا, دین سے پھر گیا, تو اس کا خون بھی حلال ہو گیا, اسلامی حکومت اس کی سزا ختم ہے اور اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا. پھر توبہ کیا تو پھر سے وضو کرنا پڑے گا. سنا گیا نا, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة. آپ لوگ رفتار بڑھائیں گے یا بڑھائیں گے؟ جہاں تک میت کو غسل دینے کا تعلق ہے, صحیح بات یہ ہے کہ اس کی وجہ سے غسل دینے والے کو وضو نہیں ٹوٹتا. اس کتاب اس کا خلاصہ بول دیتا ہوں. اگر کسی نے میت کو غسل دیا تو اس کے لیے غسل کرنا افضل ہے. من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتوضأ. جو میت کو غسل دے وہ غسل کرے اور جو میت کو اٹھائے وہ وضو کرے. تو یا تو اس حدیث میں کلام ہے یا یہ کہ یہ مستحب ہے, کیونکہ دوسری حدیث میں کہ تمہارا میت جو نجس نہیں, میت کو غسل دینے کے بعد غسل کرنا مستحب ہے. اور اگر غسل نہیں کیا وضو بھی کر لیا تو کوئی حرج نہیں, اور غسل بھی نہیں کیا وضو بھی نہیں کیا تو بھی کوئی حرج نہیں, مستحب. غسل دینے والے پر واجب ہے کہ میت کی شرمگاہ کو بغیر کسی حائل کے ہاتھ نہ لگائے. میت کی شرمگاہ کو اگر آپ نے ہاتھ دھو لیا, ہاتھ سے ڈائریکٹ چھوٹ گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا. لیکن کسی کپڑے کے ذریعے سے آپ نے چھوا, گلاؤز لگایا, تو اس سے آپ کا وضو نہیں ٹوٹے گا. اسی طرح عورت کو چھو لینا بھی علماء کے صحیح قول کے مطابق وضو نہیں ٹوٹتا. کبھی کسی عورت کا جسم ٹچ ہو گیا اپنی بیوی کا یا دوسرے کا بھی غلطی سے ہوئی تو شافعیہ کے نزدیک وضو ٹوٹ جاتا ہے, اور حضرت ابن عمر بھی اسی کے قائل تھے. لیکن صحیح بات ہے وضو نہیں ٹوٹتا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی جو آیت ہے جہاں اللہ نے غسل اولا مسل النساء, اس کا لفظی ترجمہ ہے کہ غسل واجب ہے کب جب تم نے عورتوں کو چھوا. لیکن اس کی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس نے کی ہے, اس سے قرآن میاں بیوی کی ملاقات ہے. لفظ کا معنی یہاں صرف بدن چھونا نہیں بلکہ خاص ملاقات ہے. ہر مسلمان کے لیے مشروع اخلاق سے مزین ہونا, ذرا تیزی سے بولنے دیجیے, آپ کو معلوم ہے سچائی, امانت داری, پاک کلامی, شرم و حیا, شجاعت, سخاوت, وفاداری, اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے دور رہنا, پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, حسب استطاعت جہاں تک آپ کی صلاحیت کو غریبوں کی مدد کیجیے, پڑوسی کی مدد کیجیے. اسلامی آداب سے آراستہ ہونا, یعنی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو سلام کرے, خندہ پیشانی سے ملاقات کیجیے, یعنی مسکرا کر کے ملیے. آمنے بعض لوگ ایسے ملتے ہیں, ایسے نہیں ملتے, آمنے سامنے مسکرائیے. اگر تبسم کا فی وجہ اخی کا صدقہ, اپنے بھائی کے سامنے مسکرانا بھی کیا ہے؟ صدقہ ہے. لا تحقرن احدکم شیئا من المعروف ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق. کسی بھی نیکی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. اگر کوئی نیکی نہ ہو تو صرف بھائی سے مسکرا کر ملو, یہ بھی نیکی ہے. جو بھائی سے ملے مصافحہ کریں تو گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں, دل کا کینہ کپٹ بھی ختم ہو جائے. دور سے ایسے ہاتھ کر کے یہ اس صورت میں اشارہ کریں گے جب آواز نہ پہنچے, تو منہ سے بولتے ہوئے اشارہ کریں گے. سلام کرنے کے سلام بھی کریں, السلام علیکم, اور پھر اشارہ کریں. قریب میں ہیں تو اشارہ نہیں کریں, صرف السلام. فإن تسلیم الیہود, الاشارہ نصارہ جو ہتھیلی سے سلام کرتے تھے, اور یہود یا انگلیوں کے اشارے سے سلام کرتے تھے. ہمارا یہ ہے کہ ہم زبان سے سلام کریں گے, اور اگر آواز نہیں پہنچتی ہے ایسے اشارہ کریں گے السلام علیکم. زبان سے بولنا ضروری ہے. زبان سے بولتے وہاں سے اشارہ کریں گے جہاں, لیکن آواز اگر پہنچتی ہے اگل بغل میں تو وہاں کا اشارہ نہیں کریں گے. دائیں ہاتھ سے کھانا, کیوں بائیں ہاتھ سے کون کھاتا ہے؟ یہ بچہ کیوں بھاگ گیا دودھ کا, اس کو بولو, اس کو بڑا کھلاؤ. میں نے کہا کہ چھوٹے بچے جو ہیں کنارے ملیں گے, آگے اس کو پانی پلائیں گے. پہلی سب میں نہیں رہنا کر کے بولتے بھاگ گیا. پہلی سب میں رہنا لیکن کنارے رہو. کھانا شروع کرتے ہو بسم اللہ, اور فارغ ہونے کے بعد الحمدللہ پڑھنا تھا. آپ لوگ سوال کم کیجیے, سب معلوم ہے. صرف بسم اللہ پڑھنا چاہیے, بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا مصروف نہیں, صرف بسم اللہ. کھانے کے بعد الحمدللہ کہنا کافی ہے, پوری دعا پڑھیے جو معلوم ہے. الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی
اگر اس دعا کو کھانے کے بعد پڑھیں گے تو پچھلا گناہ معاف ہو جائے. چھینکنے والا الحمدللہ کہے تو اس کا جواب کیا دے گا؟ یرحمک اللہ. پھر اس کے جواب میں کیا کہے گا؟ مریض کی عیادت کرنا. کہاں گئے اتنے دن میں آپ نے کوئی مریض کی نہ عیادت کی نہ مجھے کہا. سلف صالحین جب کسی مقام پہ جاتے ہیں تو معلوم کرتے ہیں کون بیمار ہے. پھر یہ حدیث کیا کہیے گا جب قیامت دن اللہ فرمائے گا میں بیمار تھا تم نے میری عیادت نہیں کی. بندہ کہے گا اللہ تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین ہے, مجھے بیماری نہیں آ سکتی. تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ بیمار تھا, اگر تم اس کی تیمارداری کرتے تو اس کی خبرگیری کرتے تو مجھ کو پا لیتے. اس لیے کم سے کم کوشش کیجیے ہفتے میں ایک بار مریض کی عادت کیجیے. وہاں پر جو ہے بھٹکل شافی لوگ یہاں پر ہے نہیں, بھٹکل ہی کوئی ہے, آپ بھٹکلیے. وہاں پر کیا ہے مسجد تقویٰ میں آپ بھی بھٹکلیے. وہاں پر فجر کے بعد چیک کرتے ہیں, حاضری لیتے ہیں کون مسجد میں آیا کون نہیں آیا. اور جتنے لوگ بیمار ہوتے ہیں نا یا نہیں آئے تو اس کی عادت کرتے ہیں. ہم بھی تھوڑے دن کے لیے شافی بن گئے, اس مسئلے میں شافی بن گئے کہ چلو جو بیمار ہے اس کی عادت کی جائے. تو آپ حضرات سے میری گزارش ہے, دیرینہ گزارش, کیا کہیں گے اس کو, ریکویسٹ ہے, گزارش ہے آپ سے کہ آپ لوگ وعدہ کرو کہ مجھے ہفتے میں ایک مرتبہ مریض کی عادت کریں گے. کون کون عادت کریں گے ہاتھ اٹھاؤ. میں جب اگر آیا میری زندگی مقدر ہوئی تو آپ ہم کو آنے کے دوسرے دن ہی مریض کی عادت کروائی. سلف صالحین ہاسپٹل جاتے ہیں, ابھی بہت سے لوگ ہاسپٹل گئے. ارے شیخ عبدالعظیم نے بتایا پڑھنے کے زمانے میں, ان کو یاد نہیں ہوگی یہ بات, عبدالعظیم مدنی, کہ وہ جب دعویٰ کوش کر رہے تھے فراغت کے بعد اور وہ گئے ہاسپٹل, جیلوں میں گئے. اور کہاں کہاں گئے, عیادت کیا مریضوں کی, جیلوں میں گئے, انہوں نے اسلام کی دعوت دی تو کتنے لوگ مسلمان ہو گئے. اور میں اسپیشل ہاسپٹل میں گلبرگہ میں گیا, ایک بچی بیمار تھی, بار بار گیا تو وہاں پہ ایک غیر مسلم تھا. اس نے کہا کہ مجھے رقیہ کرو. جیسے رقیہ کیا اس کی کیفیت تھوڑی اچھی ہونے لگی. کہا کہ اگر میں اچھا ہو گیا تو میں مسلمان ہو جاؤں. یہ میرے ساتھ واقعہ ہے. کہیں کہیں میں نے عیادت کی, اب میں کہاں کہاں انسان ہوں. تو بعد میں خبر بھیجا کہ وزیر زماں کو ہی بلاؤ, وہ دم کرتا ہے تو بہت سکون ملتا ہے. بولنا ایسے واقعہ ہے. آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو ایک ایسا واقعہ بتاؤں کہ بندہ نواز گیسو دراز, بندہ نواز گیسو دراز جو سب سے بڑا تابوت ہے گلبرگہ میں, نہ معلوم موبائل کیا کرے گا. سب سے بڑا تابوت ہے جس کی پرستش کی جاتی ہے. اس کا جو مجاور تھا پورے ہاتھ پاؤں میں نعرے بندھے تھے, رہنے دو نعرے سب آگے سب بندھے تھے. اور اس کا ایک آدمی کا برین ہیمریج ہو گیا تھا بیوی کے ٹینشن میں. بیوی کم وقت ہوتی ہے تو بیوی نالائق ہو تو بڑھاپا جو آنا چاہیے 50 سال میں تو 30 سال میں بوڑھا ہو جاتا ہے. تو اس کا برین ہیمریج ہو گیا. ایسی نالائق عورتوں سے اللہ کی بنا, اللہ کی بنا, اللہ کی بنا, سمجھ گئے. چلیے تو اس کا برین ہیمریج ہوا, میں گیا اس کو دم کیا. وہ مجاور بولتا ہے کہ آج کوئی دھاگا کام نہیں آیا, آج کوئی بابا کام نہیں آیا. جب وہ مجاور ہے وہ نہ کوئی دھاگا کام آیا نہ کوئی بابا کام آیا. جب تک رہا زندہ ہو مجھے بلا کے دم کروایا. کون سی چیز تھی جو اللہ نے اسے دل میں ڈال دی؟ مریض کو سکون ملا ہوگا. تو اللہ کے بندوں کو ایسے زندہ کرو. عائد المریض فی مخلف الجنہ, مریض کی عیادت کرنے والا جو ہے جنت کے باغ میں, جنت کے باغ میں, جنت کے باغ میں پھول توڑا. آپ لوگ اس کی یاد کیجیے. اور مریض کی عادت کا مطلب صرف اہل حدیث کی نہیں کی, مشرک کی عادت کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی غلام کی عادت کی جو خدمت کرتا تھا, بیمار پڑ گیا. آپ نے عادت کی, آخری وقت میں آپ نے اسلام پیش کیا. باپ کی طرف دیکھا, باپ نے کہا بات صحیح ہے, مسلمان ہو جاؤ, ہم تو ڈوبے ہیں, سب تجھ کو لے لیں گے, ہم تو ڈوب گئے, گمراہ ہیں, ہم کو تو اسلام نصیب نہ ہو سکا, لیکن کم سے کم تم تو جہنم سے بچاؤ. اس نے آخری وقت میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ, اور فوراً روح پرواز کر گئے. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ من النار, تمام تعریف سے اللہ کے لیے جس نے اس کو جہنم کی آگ سے کیا کر لیا, کون عمل کر لیا. جی مولانا ثناء اللہ نصری رحمۃ اللہ علیہ اہل حدیث کے بڑے عالم تھے نا, شیخ الاسلام تھے, جی مناظر اسلام تھے. اہل حدیث ہو کر دیوبند کے اسٹیج سے انہوں نے مناظرہ کیا تھا, کیونکہ کوئی تھا نہیں ثناء اللہ کے مقابلے میں جو کوئی وہ باطل فرقوں کا جواب دے سکے. لیکن اتنے بڑے اہل حدیث کے عالم, جب معلوم ہوتا کہ اس علاقے سے اسٹیشن سے کوئی دیوبندی عالم جا رہا ہے, سب کام چھوڑ کے اس کا استقبال کرتے.
کہاں گیا اخلاق ہمارا بھائی؟ کہاں گیا اخلاق؟ سمجھنے کی کوشش کیجیے، دین کو سمجھیے، منہج کو سمجھیے. آپ ابن عباس کو بڑا عالم سمجھتے ہیں کہ چھوٹا عالم سمجھتے ہیں؟ کئی صدیوں میں اتنا بڑا عالم نہیں آیا. مجھے اس آدمی نے بتایا جس نے 13-14 سال یا 17 سال بیٹھا، انہوں نے ابن عباس کی مسجد میں نماز پڑھائی. ابن عباس ان کے پیچھے نماز پڑھتے تھے اور یہاں ابن عباس بیٹھتے تھے، یہاں ملک فہد بیٹھتے تھے اور یہاں میرے شیخ بیٹھتے تھے الیاس صاحب. ابھی اتفاق ہو گیا، میرے شیخ کے بہت بڑے شریعت نہیں مل سکی. وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس کو جب معلوم ہوا کہ مولانا ابوالحسن علی ندوی آئے ہیں، سب کام چھوڑ کے اندھے تھے، پھر بھی گئے ان کا استعمال کرنے کے لیے، چل کر کے گئے کہ ابوالحسن آ رہا ہے. کیا خراب بھائی، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کفار اور مشرکین کا وفد آتا تھا تو آپ ان کی تعظیم کرتے تھے، آپ ان کے لیے بہترین لباس مانگتے تھے استعمال کرنے کے لیے، بہترین کپڑا استعمال کرتے تھے کہ دوسرے باہر کا مہمان آ رہا ہے تو اللہ کا کپڑا اچھا ہونا چاہیے. اور آپ نے آخری وقت میں 3 نصیحتیں کی، ان میں سے ایک وجیز الوقت بینا بینا کے مانتے تو وجیز الوقت کہ باہر کے جو مہمان آئے کس طرح میں ان کا رسپیکٹ کرتا تھا، وہ اسی طرح سے بھی رسپیکٹ کرتا. یہ حدیث بھی تو ہے، سمجھیے. ہاں بدعتی ہے، شرک و بدعت کا داعی ہے، ہم اس کو نہ سلام نہ کریں گے نہ سلام کا جواب دیں گے. علماء کے ساتھ عوام پر کیوں آپ جو اتنا بخار اتار کریے، عوام کو کیا معلوم ہوگی؟ اسے میری گزارش ہے، چاہے دیوبندی ہو چاہے سنی ہو، ان بھولے بھالے لوگوں کو کچھ بھی نہ معلوم ہے، آپ سلام میں پہل کرو. وہ مسلمان ہے، وہ کافر نہیں ہے. ظالم سے یہ ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت ہمارا بھی تو اخلاق کی تلوار سوارا. ہمارے اساتذہ نے مدینے میں ہی نصیحت کی ہے، ہمارے شیخ ابن عثیمین نے نصیحت کی ہے کہ دوسرے مسئلے کو علماء بھی اگر ہو تو ان کو اخلاق سے پیش آؤ، ملو تو سلام میں پہل کرو. تو اس لیے میرے بھائی، ایک من علم کے لیے 100 من عقل ضروری ہے. کبھی بھی کوئی مسئلہ رونما ہو بڑے عالم سے پوچھیں. للو پنجو سے، ہم جیسے للو پنجو سے پوچھیں LLPP لکھ لوڑا پر پتھر ایسے رکھتا. بڑے علماء جو حدیث کو بھی سمجھتے ہیں، مصلحت کو بھی سمجھتے ہیں، حالات کو بھی سمجھتے ہیں. تو یہ اخلاق کو سنبھالیے اللہ کے واسطے. یہ میری گزارش ہے. میں امید کرتا ہوں کہ میری بات کو آپ ہوا میں نہیں اڑائیے گا. کیا خیال؟ آپ کو معلوم ہے میں ابھی بھی جاتا ہوں تو بعض علماء احناف ملتے ہیں اور ان کی مجلسوں میں ہوتا ہوں، میں ایک ہاتھ سے مسافہ کرتا ہوں، لیکن ساتھ رہنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے عقیدے میں فساد ہے، ہمارے منہج میں بگاڑ ہے. آپ کے موقع بتاؤ، اجازت ہے؟ میرا جو سسر ہے بہت بڑا دیوبندیوں کا بہت بڑا پیر ہے، بہت بڑا ہائی لیول کا. آپ سمجھ گئے نا؟ اتنا بڑا کوئی عالم نہیں اس کو لے لاتا. تو ظاہر رشتہ داری ہے. میں مدینہ پڑھ رہا تھا، یہ مدینہ نہیں گیا تھا، شاید یہ مدینہ گیا تو مجھے یاد نہیں آ رہا ہے. یا مدینہ کا پہلا سال تو آئے ہم چھٹی میں، تو وہاں پر تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی اور 4 چلہ وہاں کی جماعت لگتی ہے. ہم کو کھڑا کر دیا جمعہ میں. تو مجھے آیا بھائی اندھے کو آنکھ مل جائے. ہم نے کہا کہ جو ہے لوہار کا، آپ سمجھتے ہیں سونار کا سو چوٹ اور لوہار کا ایک چوٹ. ہم نے کہا جو بولنا آج ہی بولتے ہیں، پھر آئندہ موقع تو ملے گا نہیں. میں نے کھڑے ہو کے تقریر کی. ہم نے کہا کہ ایسے ایسے لوگ جو 20-20 سال سے جماعت میں، مجھے یاد آیا کہ 40 سال سے جماعت میں، نہ ان کا رکوع صحیح، ان کا سجدہ صحیح، اور حدیث کے مطابق جس کا رکوع سجدہ صحیح اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. نماز کے بعد جو تبلیغی لوگ تھے ان کو مروڑ ہوا پیٹ میں بہت زیادہ. وہ میں سب سارے تھے رشتہ دار، مروڑ تو ہوا. لیکن دیوبند کے علماء تھے بڑے اچھے علماء، انہوں نے کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ ہمارے کو فتویٰ بازی کرتے ہیں، اور جب تک ہمارے علماء ان کے ساتھ جماعت میں نہ نکلیں وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہدایت نہیں ہے، یہ جماعت غلط راستے پہ جا رہی ہے. یہ کم سے کم 25-30 سال پرانی بات بول رہا ہوں. 25-30 سال پہلے دیوبند کا عالم ہے، فاضل ہے، اس نے کہا کہ مولانا کی بات صحیح ہے، ایک جماعت میں گڑبڑی ہے اور ان کی نماز رکوع صحیح نہیں ہے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک ان کے جماعت میں نہ نکلو تب تک ان کا ایمان ہی درست ہے. یہ غلط ہے، اس کی اصلاح ضروری ہے. تو یہ کون کرے گا جب آپ مجبے نہ کیجیے گا، آپ دوری سے بھاگیے گا؟ تو سلام میں پڑھ لیجیے. میں محسوس کرتا ہوں کہ اس میں ہم لوگ ابھی پیچھے ہیں. سلام میں پڑھ لیجیے، چاہے وہ دیوبندی ہو، تبلیغی ہو یا عوام سنی ہو، اس کو سلام کرو. لیکن جو شرک و بدعت کی دعوت دے رہا ہے، جو جس کو حق پہنچا چکے ہیں، بار بار حق پہنچنے کے بعد گڑبڑ کر رہا ہے، اس کو سلام کرو. سمجھ میں آ گیا نا؟
دونوں میں فرق کرنا ضروری ہے. کسی کا غصہ کسی پر مت اتارو. باپ جرم کرے تو بیٹے کو سزا ملے, اب بیٹا چوری کرے تو باپ کو کہاں کاٹا جائے گا. تو الحمدللہ ابھی کتنا وقت ہے, ذرا آگے بڑھیے تھوڑا. شیخ نماز تھوڑا ٹائم تھوڑا سا آپ دیجیے, ہم آخری جان کے بعد نہیں تھکان کے کریں. مشرک ہے کر کے کنفرم ہے, اس کی نماز جنازہ پڑھنے کا حکم کیا ہے؟ ہاں, اگر کوئی مشرک ہے تو آپ پر وہی نازل ہوگی کہ مشرک ہے. کیسے پتا کہ مشرک ہے؟ آخری وقت تک. ارے اللہ کے بندے, مشرک اس کو کہتے ہیں جو شرک کرتا ہو اور اس پر حجت پوری ہو چکی ہو. اگر اس پر حجت پوری نہیں ہوئی, اس کو علم نہیں کہ جہالت میں شرک کر رہا ہے, شرکی عمل کر رہا ہے, لیکن اس کو مشرک کہنا جائز نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی بات کی نہیں؟ کب کیا بتائیں ہم آپ کو, کب پڑھیں گے آپ لوگ, کب سمجھیں گے؟ بہت اہم مسئلہ ہے. آپ کے اسی لا الہ الا اسی میسور کے بعض دوست کہاں گئے ہم وہاں بے جھجک بولتے ہیں, صرف اس لیے کہ میں نے ایک دفعہ تقریر کر دی تھی کہ سب ہر آدمی کو مشرک کافر نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ سے ہمارے بعض بھائی, جس میں ہمارے امجد بھائی کے نام ہی لے لیا, سب ناراض ہو گئے. پورے مملکہ میں ہنگامہ ہو گیا کہ بدی زبان غلط فتویٰ دے دیا. یہاں تک کہ منیر خبر صاحب کو بھی میرے خلاف کر دیا, استاد سے ملے. لیکن میں اپنے موقف پر قائم رہا. پھر میری تائید میں شیخ مسعود حسن فیضی نے تقریر کی, اللہ محمد پر رحم کرم فرمائے, اور بعد میں الحمدللہ اللہ نے حق ظاہر کر دیا. ماننا پڑا کہ بھائی کوئی شرک کر رہا ہے تو مشرک نہیں ہوگا جب تک کہ اس کے اوپر حجت پوری نہ ہو, جب تک آپ سمجھائیں گے, جب تک وہ انکار نہ کرے گا, حق نہ پوچھے. شبہہ ہے, ہو سکتا ہے, علم نہیں ہے, جہالت ہے, تو یہ ایک علمی مسئلہ ہے. اس کے لیے ایک الگ ضرورت ہے کہ شروط التکفیر موانع التکفیر ایک علمی بحث ہے. افسوس یہ ہے کہ ہم جیسے علماء کو نہیں معلوم ہے, آپ لوگوں کو کیسے مدرسوں میں تو پڑھائی نہیں جاتا. تو یہ ایک علمی بات, موانع التکفیر اور شروط التکفیر, کن شرطوں کی وجہ سے کوئی کافر ہوگا, شرط پانے کے باوجود بھی کوئی کافر نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فلاں چیزیں اس کو جہالت ہے, علم نہیں ہے, شبہہ ہے. تو کتنوں شرک کرے گا لیکن شبہہ ہے, علم نہیں ہے تو معذور ہے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ بہت لمبی بحث ہے. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ علماء سے علم حاصل کیجیے گا تب ملے گا. یہ ڈاکٹر صاحب نہیں بتائیں گے, یہ وکیل صاحب نہیں بتائیں گے, یہ انجینئر صاحب نہیں بتائیں گے. ان بیچاروں کو کیا معلوم جو ہے ایک آیت بھی صحیح نہیں پڑھ سکتے, جو فتح الرقبہ کا لفظ صحیح نہیں پڑھ سکتے. تو اس لیے علماء سے, جو کبار علماء بنگلور میں, حیدرآباد میں کام, بڑے بڑے علماء ہیں, بڑی نعمتیں ہیں آپ کے پاس بنگلور میں. اتنے کبار اس وقت اللہ نے ایسے ایسے علماء کو جمع کر دیا بنگلور میں, شاید کوئی ہندوستان میں نہیں ہوگا. آپ ان علماء کی جوتیوں کو صحیح کرو, ان علماء کی خدمت کو صحیح حاصل کرو. اب یہ علماء درس دیتے تھے 4 آدمی 5 آدمی, اور یہ جو للو پنجو آ جاتا ہے, کون نام لیں گے اللہ معاف کرے, 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. اور ایسے جو للو پنجو جو تقریر کرتے ہیں 10-10 ہزار کا مجمع ہوتا ہے. میرا چیلنج ہے کوئی 1 رکعت نماز پڑھ کے مجھے بتا دیں. ہمیشہ میں چیلنج کرتا ہوں, کیوں؟ دلیل. ایسے بہت سے واقعات میرے ہو چکے ہیں جو میرے کو فتویٰ ڈال رہا تھا کہ ہر حنفی کافر مشرک ہے, کیوں وہ تقلید کرتا ہے تو ہر حنفی کافر مشرک ہے. ہم نے کہا کہ کافر کیوں ہے؟ کہا تقلید کرتا ہے. ہم نے کہا تقلید کی تعریف کیا ہے؟ کہا بغیر دلیل کے کسی بات کو لینا. تو ہم نے کہا کہ بغیر دلیل کی کسی کے بات کو لینا, اگر ایسا آدمی مشرک اور کافر ہے تو یہ بات تمہارے اوپر بھی صادق آتی ہے. تم ہر چیز کی دلیل معلوم ہے؟ کہاں معلوم ہے. ہم نے کہا 1 رکعت نماز پڑھ کے بتاؤ, اور ہر ایک کی دلیل دو. 1 رکعت نماز پڑھو, 4 رکعت نہیں, صرف 1 رکعت. اللہ اکبر کی دلیل دو, رکوع کی دلیل دو, سجدے کی دلیل دو, تحیات کی دلیل دو. دلیل نہیں دے گا تو مقلد ہو گیا, مقلد مشرک, تو تم مشرک ہو. پورا مجمع کھچا بھرا ہوا میدان میں اسٹیج پر. میری ماں بے حالت تھی, سیریس حالت تھی. ظالم آیا, ہم کسی نے رہے اور بحث شروع کر دیا. وہ سمجھا ہوگا کہ اس کو دبا دیں گے, اتنا ذلیل کیا. کہاں کی یہ گندی جگہ نماز نہیں پڑھے گا, گندی جگہ, تم گندی جگہ. میں نے تولیہ بچھا دیا, پڑھ نماز کو اس کو. آپ کو معلوم ہے کتنا ذلیل ہو, اور اللہ نے اس کو ہدایت دی تھی. اس وقت وہ ہمارا دوست بناتا ہے. اللہ میری وجہ سے نہیں, اللہ نے ہدایت. بات تھوڑا سا منحص کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. تو بہرحال تھوڑا سا آگے چلیے. اسلامی آداب کے اندر مریض کی عادت کرنا, نماز پڑھنے اور دفن کے لیے جنازے کے پیچھے چلنا, مسجد یا گھر میں داخل ہوتے وقت یہ نکلتے وقت, سفر کے وقت والدین, رشتہ داروں, پڑوسیوں, بڑوں چھوٹوں کے ساتھ برتاؤ کرنے میں, نو مولود کی تہنیت, یعنی کسی کو بچہ پیدا ہو تو اس کو مبارکبادی دیجیے, برکت کی دعا کیجیے. شادی کی مبارک, کسی کی شادی ہو جائے تو اس کو مبارکبادی دیجیے, کہیے ولیمہ کرو, یا ولیمہ کے اندر مبارکبادی ہوئی, نکاح کے بعد مبارکبادی, مبارک اللہ لک مبارک علیک وجمع بینکم بخیر,
مصیبت ذرا شخص کی تعزیت کرو، کوئی مصیبت مبتلا ہو اس صبر کی صبر و تسلی تو کسی کا باپ مر گیا، کسی کی ماں مر گئی، کسی کی بیوی مر گئی، جو کسی مصیبت میں اپنے بھائی کی تعزیت کرے گا، تعزیت کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی صبر کے کلمات کہے گا، میٹھی بات کہے گا، صبر کا مطلب جنت ہے۔ تو اللہ کے نبی کی حدیث من عز اخاه المسلم في مصیبت کساه الله سندسا استبرق في الجنة يحبر بها يوم القيامة۔ جس کسی نے اپنے بھائی کو مصیبت میں اچھی بات کہی، صبر و تسلی کی بات کہی، قیامت کے دن اللہ سب رنگ کا ایسا لباس پہنائے گا قیامت کے دن کہ اس پر رشک کریں گے لوگ۔ کیا کریں گے؟ اتنا بڑا مقام، کیونکہ صرف ایک بار کسی بھائی کی مصیبت میں اس نے کیا کیا تھا؟ تو آپ سنیوں کے پاس بھی جاؤ، دیوتیوں کی بات جاؤ مریضوں کی بات، کافروں کے پاس جانا چاہیے بھائی، کافروں کے پاس۔ آئندہ ہم آئیں گے تو آپ لوگوں سے درخواست کریں گے کہ کم سے کم ایک دو مریض کی عادت ضرور، بلکہ اگر آپ لوگ چاہیں تو ایک ہاسپٹل میں ذمہ داروں سے رابطہ قائم کریں اور ہفتے میں ایک بار جا کر کے مریضوں کی عادت کریں، تھوڑا تھوڑا کم کریں۔ امام ابن تیمیہ کرتے تھے، مریضوں کی عادت کرتے تھے، کتنے لوگ مسلمان ہو گئے، کتنے لوگ شفایاب ہو گئے، کون جانتا ہے؟ بہت سے مریض ایسے سورہ فاتحہ پڑھ دینے سے شفایاب ہو گئے، کہاں ہے وہ؟ ارے بھائی کینسر کے مریض اچھے ہو گئے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، راجیو گاندھی انٹرنیشنل ہاسپٹل، راجیو گاندھی انٹرنیشنل ہاسپٹل کہاں ہے؟ دلی میں۔ وہاں کا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ کیا تھا؟ برہمن تھا۔ ہمارے ایک دائی وہاں گئے، دیکھا کہ وہاں کیسٹ لگی ہوئی ہے امام حرم کی، شیخ شریم کی اور شیخ سدیس کی۔ کہا کہ ہمارے جتنے مریض ہیں، ہارٹ کے مریض، کینسر کے مریض، ہم قرآن سناتے ہیں شفایاب ہو۔ آخر میں بعد میں ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ وہ مسلمان بھی ہو گئے۔ تو یہ غیر مسلم قوم قرآن سن کے شفا حاصل کر رہی ہے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بعض ہندوؤں کو دیکھا ہے جن کو کینسر کی بیماری ہو گئی تھی اور قرآن کی دعائیں انہوں نے یاد کی اور ان کو رقیہ کیا گیا، آنکھ سے دیکھ کے بول رہا ہوں۔ آپریشن ہو گیا تھا کینسر کا، تو بھی اچھا نہیں ہوا، لیکن اس نے قرآن دعائیں سیکھی، پڑھی اور ان کے پڑھ کے پھونکا گیا، مکمل شفایاب ہو گئی۔ میں نے گلبرگہ میں دیکھا۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے مریضوں کی عیادت۔ اچھا تو یہ چیپٹر کو ختم کرنے دیجیے، 15 منٹ ہے، تو ایسا کریں آپ جو ہم کو 3 منٹ پڑھ دیجیے، پڑھ دیتے ہیں۔ شرک اور دیگر گناہوں سے بچنا، شرک اور دیگر گناہوں سے بچنے کا مطلب پڑھ دیتا ہوں، اللہ کے ساتھ شرک کرنا سے بچیے، جادو سے بچیے، کسی آدمی کے نام جان لینا، کسی کا جان نہ لیجیے، محرم کے نام کا گناہ ہے۔ سود کھانے سے بچیے، سود کھائیے گا دنیا میں بھی برباد ہو، آخر میں 1 درہم بھی سود کوئی جان بوجھ کے کھائے گا، 1 روپیہ سود بھی جان بوجھ کے کھائے گا، 36 زنا سے بڑا گناہ ہے۔ کیا خیال آپ کا؟ آگے چلیے۔ یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا، پاکدامن عورتوں پر یا پاکدامن مردوں پر تہمت لگانا، بہت بڑا گناہ ہے، برباد ہو جائے گا ایسا۔ کیا بتائیں، ایک صحابی پر اتہام لگا دیا اروا نامی عورت نے کہ اس نے میری زمین غصب کی ہے۔ ان کا نام تھا سعید بن زید۔ سعید بن زید نے بددعا کر دیا اس کو کہ اللہ اس کی آنکھ کو اندھا کر دے اور اس کو اس کے گھر میں ہی، اس کے گھر کو موت کا کنواں بنا دے۔ آخری عمر میں بوڑھی ہو گئی، کوئی خدمت کرنے والا نہیں، دیوار پکڑ کے چلتی تھی، کہتی تھی سعید بن زید کی بددعا لگی اور کنویں میں گر کر کے مر گئی، شاید کی لاش نہیں۔ اس لیے یاد رکھیے، کسی پر اتہام مت لگائیے، تہمت مت لگائیے، بدگمانی مت کیجیے، اچھا گمان کیجیے۔ والدین کی نافرمانی، رشتہ داروں کے ساتھ سلوکی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی گواہی دینا بہت بڑا گناہ ہے، جھوٹی قسم کھانا یہ گناہ بھی ہے اور شرک بھی داخل ہے، شرک کے قریب ہے۔ پڑوسی کو تکلیف دینا، لوگوں کی جان مال اور عزت و آبرو پر زیادتی کرنا، نشہ اور چیزیں استعمال کرنا، جوا کھیلنا، غیبت چغلخوری اور ان کے علاوہ دیگر چیزیں جن سے اللہ کے نبی نے منع کیا۔ الحمدللہ ختم ہو گیا۔ اب جو ہے کتاب ختم ہونے میں صرف اور صرف بس ملتا اور اس میں ہے میت کی تجہیز و تکفین، میت کی غسل کیسے کیا جائے گا، کفن کیسے کیا جائے گا، یہ ویری امپورٹینٹ لیسن۔ یہ پریکٹیکل کروں یہ آپ علماء بتائیں گے، بعد میں بتائیں گے، ہاں پریکٹیکل کے لیے ٹائم دیں۔ انشاءاللہ جو ہے میت کی تجہیز تکفین، جنازہ تدفین یہ مغرب کے بعد رہے گا اور ختم ہونا ہے حال انشاءاللہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک، واشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔ اگر آپ لوگ زیادہ سوال نہیں کرتے تو ابھی تک کتاب ختم ہو گئی ہوتی۔